ابھی وہ آگے بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ ایک موٹا تازہ دھاری دار سانپ درخت سے لڑکتا اس سے کچھ فاصلے پہ سامنے ہی آ گرا۔ اس اچانک آفت پر وہ اپنی بے ساختہ نکلنے والی فلک شگاف چیخ کو نہ روک پائی۔ سنسان جنگل اس کی زبردست چیخ سے گونج کر رہ گیا۔ مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لی، تبھی چرمرائے پتوں پہ آہٹ پیدا ہوئی۔ خوف کے مارے وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی، ٹانگیں اس کی الگ کانپ رہی تھی اور دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر تھیں۔ بڑا شوق ہے تم باپ بیٹی کو بھاگنے اور بھگانے کا، چلو واپس۔ وسان کی مانوس رعبدار آواز جو ہی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کا خوف دگنا ہو گیا۔ نازک ہاتھ اس کے بھاری مضبوط ہاتھ میں مقید تھا۔ تو گویا میں کبھی گھر واپس نہیں جا سکوں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یک دم ہی اس کے اندر جیسے کوئی چلایا اور اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وسان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اندھا دھند بھاگنے لگی تھی۔ وسان کو اسے دوبارہ قابو کرنے کے لیے خاصی محنت کرنا پڑی۔ لمبے سیاہ ریشمی بال اس کی مٹھیوں میں تھے اور پے در پہ تھپڑوں کی برسات نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ پل ہی پل میں آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر اسی کی بازو میں جھول گئی۔ صبح خاصی روشن تھی، دن کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ عریشہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نکاہت نے یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ وہ 2 دن سے بالکل خالی پیٹ تھی۔ پانی کے چند گھونٹوں کے سوا حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اتری تھی۔ بھوک کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی وہ کاٹیج میں داخل ہوا۔ مکمل بلیک پینٹ شرٹ میں اس کا خوبصورت سراپا نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ روشن اور کشادہ پیشانی پر ریشمی بال سیاہ بری طرح بکھرے ہوئے تھے، جسے وہ سلیقے سے دائیں ہاتھ سے سنوار رہا تھا۔ اب آرام ہے؟ بہت شوق تھا نا تمہیں بھاگنے کا، دیکھ لیا بھاگنے کا انجام۔ بڑی بڑی روشن غلافی آنکھوں میں طنز ہی طنز تھا، جبکہ گھری مونچھوں تلے دبے گلابی گداز ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بولی، تم کچھ بھی کر لو جنگلی انسان، لیکن میں یہاں سے ضرور جاؤں گی، کیونکہ میں یہاں زیادہ دن نہیں رہنے والی۔ دیکھ لینا تم، اور میں تمہاری اصلیت سب کو بتا کر رہوں گی۔ اس کی بات سن کر وسان نے کہکہے لگاتے ہوئے بہت دیر تک اس کا مذاق اڑایا۔ بات سنو، میں ذرا گھر جا رہا ہوں تمہارے باپ اور بھائی کو تسلی دینے، اور جلد واپس آ جاؤں گا، لیکن اس دوران اگر تم نے زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا نتائج کی ذمہ دار صرف تم ہوگی، کیونکہ یہ جنگل خطرناک جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جگہ جہاں اس وقت تم قید ہو فی الحال کافی محفوظ ہے، آگے جیسے تمہاری مرضی۔ اور سنا ہے تمہارا بوڑھا باپ ہسپتال میں داخل ہو چکا ہے، زبردست اٹیک ہوا ہے اس کے دل پر۔ جب اسے خبر ملے گی کہ اس کی چہیتی کیسے بے دردی سے جنگلی جانوروں کی خوراک بن گئی ہے تو بیچارہ موت سے پہلے ہی مر جائے گا۔ اس کی روشن آنکھوں میں چمکتی مسکراہٹ عریشہ کو سخت زہر لگی تھی۔ پاپا جی کی تشویشناک حالت نے الگ دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی جھیل سی خوبصورت آنکھیں بھر بھر آئی۔ کیوں عریشہ، دکھ ہوا نا یہ سن کر؟ کیا کروں، قدرت کو بھی یہی منظور تھا۔ بس اب تو یہ قید تنہائی بھی تھوڑے ہی دنوں کی ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کے شوق سے دور رکھنے کی تلقین کی، اسی دن تمہیں لے جا کر پھینک آؤں گا اس کے سامنے۔ کہو کیسا لگا میری آئیڈیا؟ مسکراتے ہونٹوں اور آنکھوں میں حد درجہ سنگ دلی تھی۔ عریشہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کیوں عریشہ، آئیڈیا اچھا نہیں لگا؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا، اتنا قریب کہ وہ باوجود کوشش کے بھی خود کو اس کے سینے سے لگنے سے دور نہ رکھ پائی۔ نازک سا کومل سا وجود مضبوط بازوؤں کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ گرم گرم بہکی سانسوں میں اسے اپنا چہرہ جلتا محسوس ہوا۔ وہ شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ایک کمزور سی لڑکی بھلا اتنے مضبوط طاقتور شخص سے اپنا دفاع کیسے کرنے میں کامیاب ہوتی؟ وہ پھر بولی، دیکھو مجھ سے دور رہو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی آواز بھیگ سی گئی تھی۔ ارے کیا کہا تم نے؟ تم ایسی لڑکی نہیں ہو تو کیسی لڑکی ہو بتاؤ؟ کم آن، بتاؤ مجھے تم کیسی لڑکی ہو؟ اسے جھٹک کر خود سے الگ کر کے وہ غصے سے بولا تو عریشہ نے ایک زبردست تھپڑ غیر ارادی طور پہ ہی اسے جڑ دیا۔ میں ایسی لڑکی ہوں، آئی سمجھ اب؟
اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے دہک اٹھا تھا۔ بس نہ چلتا تھا کہ اس وحشی انسان کا خون کر دے جو بلا وجہ سے ٹارچر کر رہا تھا۔ تمہاری اس کم ذات آپا سے تو کچھ اچھی ہی ہوں، کسی کے ساتھ گھر سے بھاگی تو نہیں؟ جانے کیوں دل کا زہر زبان تک آ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وسان کے لگاتار تھپڑوں نے اسے گھما ڈالا۔ ذلیل عورت، میری آپا کو گالی دیتے ہو؟ دیکھنا آج کے بعد میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا والے بھی تم پر تھو تھو کرتے پھریں گے۔ موت مانگو گی تم، مگر تمہیں موت نہیں ملے گی، سمجھے تم؟ عریشہ نے اس کی دھکتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیتا وہ تیز تیز چلتا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ بھوک سے نڈھال، نکاہت اور تھپڑوں کے درد نے عریشہ کا جوڑ جوڑ جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شام کے سائے جو ہی قدرے گہرے ہوئے، تیز بخار نے اسے بے حال کر دیا۔ خشک زبان پہ لبوں پہ بار بار پھیرتی وہ بمشکل انہیں تر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وسان واپس پلٹا تو وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کے لمبے ریشمی بال بے ترتیب بکھرے تھے اور سردی کے مارے جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، سوجی سوجی لگ رہی تھی اس کی آنکھیں۔ خوبصورت سرخ و سفید چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان اب بھی واضح تھے۔ وہ بے اختیار ہی اسے دیکھے گیا، اور پھر ہلکے سے اس کی پیشانی کو چھوا تو ہاتھ جیسے جلتے توے پر رکھ دیا ہو۔ وہ تو خطرناک حد تک بخار کی لپیٹ میں تھی۔ وسان کو لاکھ غصہ سہی، لیکن وہ بہرحال اسے مارنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ وہ برتن لے کر تیزی سے نیچے کی طرف بہنے والی ندی پر گیا۔ پانی لے کر واپس آیا تو وہ آنکھیں کھولے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بخار ہے، کچھ پھل وغیرہ دیتا ہوں، انہیں کھا کر یہ بخار کی ٹیبلٹ لے لو جو میں گھر سے واپسی پہ اپنے لیے لایا تھا، اور یہ کمبل بھی اچھی طرح لپیٹ لو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ہمدردی میں مرا جا رہا ہوں، بلکہ میں تمہاری فضول ذات کے قتل کا بوجھ اپنی روح پر بار رکھنا نہیں چاہتا۔ اب پتہ نہیں وہ احسان جتا رہا تھا یا اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ عریشہ کے حلق میں غم کا پھندا سا پھنس گیا تھا۔ وہ بولی، نہیں چاہیے، مجھے تمہاری دی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، یوں ہی بھوک سے مر کے میں جان دے دوں گی۔ وہ جتنی شدت سے چلائی تھی لہجہ اتنا ہی بھیگ گیا تھا، کب سے رکے آنسو گالوں پر پھسل پڑے تھے۔ وسان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ پہلے تو بڑی بہادری دکھا رہی تھی، کیا ہوا اب؟ ایک ہی دن میں ساری اکڑ نکل گئی تمہاری؟ مسکراتے ہونٹوں سے اپنی بے بسی کا مذاق اڑاتے محسوس ہوئے۔ سنو، اب سیدھے سیدھے کھانا کھا لو تو کھا لو، ورنہ میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ یکدم ہی دو ٹوک لہجے میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے قدم بھرتا باہر نکل گیا۔ اور جب وہ واپس آیا تو تمام چیزیں اسی طرح رکھی تھی، البتہ عریشہ بخار اور نکاہت سے نڈھال تھی۔ دن کا خوبصورت اجالا رات کی تاریکی میں ڈھل چکا تھا۔ سردی کا احساس بھی کافی بڑھ گیا تھا۔ کاٹیج سے باہر ہی اس نے گھاس پھوس اور درختوں کی چند سوکھی شاخیں جمع کر کے آگ جلانا شروع کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لائی ہوئی مچھلی بھی بھون رہا تھا۔ سنو، پلیز مجھ پر رحم کرو، مجھ سے اب اور تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کی آواز پھر بھیگ گئی تھی، حالانکہ لندن سے واپسی پر کاشان نے اسے دیکھتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ اس کی ڈٹھائی اور بولڈنس پر وہ بے حد چڑھ جاتا تھا۔ مجال ہے کہ جو وہ کسی بات کو سیریس لے لے، اور اب اس کی یہ حالت تھی کہ بار بار آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ وسان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بولا، یاد رکھنا، اس کے بعد اگر تم نے یہاں سے فرار ہونے کا تصور بھی کیا تو میں تمہیں یہیں قتل کر دوں گا، آئی سمجھ؟ عریشہ کی قابل رحم حالت کے باوجود بھی وہ سنگ دل، اس سے نرمی برتنے کا روادار ہرگز نہ تھا۔ وہ پھر سے باہر آ کر آگ تاپنے لگا۔ عریشہ کمبل اچھی طرح لپیٹ کر بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ سوجے ہوئے چہرے کی تکلیف بے حد شدید تھی، لیکن بھوک کی تکلیف اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ پیٹ کی آگ نے انا غصہ سب بھلا ڈالا۔ بے بس ہو کر وہ پاس پڑا سیب اٹھا کر کھانے لگی۔ وسان نے اچانک ہی سر اٹھا کر ایک مسکراتی سی نظر اس پر ڈالی اور پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ عریشہ سب کچھ پسے پش ڈال کر فی الحال پیٹ پوجا میں مصروف تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر بھوک یا بیماری نے اسے ختم بھی کر ڈالا
تب بھی اس جنگلی انسان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ پھر خواہ مخواہ اسے جتانے یا اکڑ دکھانے کا کیا فائدہ؟ وہ کون سا ہمدرد دوست تھا جسے اس کی فکر ہوتی اور وہ اسے منت کر کے کھلاتا؟ زندگی نے بھی کتنی بے رحمی سے عجیب تکلیف دہ دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا اسے۔ بھوک کی تکلیف مٹتے ہی نیند اس پر غالب آنا شروع ہوگی اور وہ اچھی طرح کمبل لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کے کسی پہر اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے چہرے پر رینگتی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ گھبرا کر اس نے دونوں آنکھیں کھولی تو وسان کو قریب پایا جو اس کے چہرے پر لگے زخموں کو جانچ رہا تھا۔ اس آنکھیں کھولتے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ عریشہ غم و غصے سے بے حال ہوگی اور بولی، بس یہی ہے تمہارا کردار؟ اپنے انتقام کی آڑ میں اپنی ذاتی ہوس کے لیے معصوم لڑکیوں کو کڈنیپ کرنا اور پھر ان کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرنا۔ نفرت سے کامتی آواز پر وسان نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر اس نے جو کچھ کیا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ لاکھ دل کا معاملہ صحیح لیکن اپنے کردار پر چوٹ اسے قطعی گوارا نہ تھی، سو بھاری بھرکم ہاتھ پھر ان خوبصورت گالوں پر برس پڑا۔ سیاہ ریشمی بال مٹھیوں میں جکڑے وہ غصے سے کھول اٹھا تھا۔ تم میرے کردار کو چیلنج کر رہی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا اتنی سستی خواہشات ہیں میری؟ سوری میڈم، میرا ٹیسٹ اتنا گھٹیا ہرگز نہیں۔ میرا مقصد صرف تمہارے باپ کو شوق پہنچانا ہے اور بس۔ تمہارے بزدل باپ کی طرح عورتوں کی زندگیوں سے کھیلنا میرا مشغلہ نہیں ہے۔ گہری اور کاری ضرب لگی تھی اس کے دل پر کہ وہ پھٹ پڑا تھا۔ عریشہ قدرے سہم کر اسے دیکھنے لگی جو بے چینی سے ہونٹ کاٹتے اور کچھ سوچتے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر وہ ٹھہر گیا اور دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ کچھ دیر دوزانوں بیٹھ کر اس کی خوبصورت گہری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، چلو ابھی اور اسی وقت تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ عجیب سا کٹیلا انداز تھا اس کا۔ عریشہ کی آنکھیں مارے حیرانی کے کھلی کی کھلی رہ گئی اور اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ پتہ نہیں وہ واقعی اتنا با کردار تھا یا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، اس وقت مناسب وقت نہیں ہے، صبح دن نکلنے سے قبل چلیں گے۔ اس کی آنکھوں میں کھوئی ہوئی وہ کچھ ایسے انداز میں بولی جیسے اسے شاپنگ کے لیے آفر کی گئی ہو۔ وسان نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ عریشہ ابھی تک یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں الجھی تھی اور باقی ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی۔ صبح دن کا اجالا پھیلنے سے قبل ہی وہ اسے لے کر جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ نازک ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ ہونٹوں پر مسلسل خاموشی کا قفل ڈالے وہ تیزی سے جنگل کے پرپیچ راستوں کو کراس کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی بار وہ جھاڑیوں سے الجھ کر گری لیکن وسان نے سہارا نہیں دیا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ ایسے ہی ویرانے کو عبور کرنے کے بعد انہیں کچھ فاصلے پہ سے اونچائی پر شہر جانے والی سڑک نظر آ گئی۔ تیزی سے ڈھلوان پر چڑھتے وہ اوپر سڑک پر پہنچ چکا تھا، لیکن عریشہ کے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ بار بار چڑھنے کی کوشش کرتی اور بار بار پھسل پڑتی۔ ناچار وسان کو ہی اسے سہارا دے کر اوپر لانا پڑا۔ کتنی ہی دیر وہ بس سڑک پر وہاں گاڑی کے منتظر رہے۔ خدا خدا کر کے بس آئی تو وسان اس کا ہاتھ تھام کر بس میں سوار ہو گیا۔ اسے سیٹ پر بٹھا کر وہ خود کھڑا ہی رہا۔ اس کے ہونٹوں پر مسلسل خاموشی اب بھی تھی، البتہ آنکھیں بہت اداس لگ رہی تھی۔ اسے سفر کا احساس بھی نہ ہوا کہ گاڑی رک گئی۔ اسے اس کے گھر کے قریب اتار کے وہ کچھ دیر کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے سنے تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہوتا گیا۔ آنسوں سے بھری آنکھیں لیے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ خوبصورت لان، در و دیوار، ہر چیز سے اداسی اور ویرانی ٹپک رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ وحشت کے مارے چلا اٹھی، پاپا جی، بھابھی، کہاں ہیں آپ سب لوگ؟ تبھی برآمدے میں دعا بھابھی کی صورت نظر آئی اور وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ دعا بھابھی خود اسے دیوانوں کی طرح چوم رہی تھی۔ عرشی میری جان، کہاں چلی گئی تھی تم بنا بتائے؟ آنسو نے آنکھیں جل تھل کر دی تھی۔ کچھ دیر سنبھل کر عریشہ نے ساری داستان ان کے گوش گزار کر دی۔ دعا کو بہت زبردست شوق لگا تھا۔ وسان ایسی حرکت اتنے نازک موقع پر کر سکتا ہے، اس بات کا تو انہیں گمان بھی نہ تھا۔ حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑے وہ اسے سنتی رہی۔ بھابھی، پاپا جی کیسے ہیں آپ؟ سارم بھیا اور کاشی کا کیا حال ہے؟
عرشی، ابو کو تو زبردست دل کا اٹیک ہوا ہے۔ تمہارے بھیا ان کے ساتھ ہسپتال میں ہیں، اور وہ کاشی، اس نے مسلسل 3 روز سے بنا کچھ کھائے پیے خود کو کمرے میں قید کر رہا ہے۔ نہ کسی سے بولتا ہے، نہ ہی کچھ سنتا ہے۔ پرسوں اس کی لندن کے لیے فلائٹ ہے۔ انکل آنٹی الگ پریشان ہیں۔ تم فی الحال آرام کرو، میں اسپتال جا رہی ہوں، تمہارے بھیا سے بات کرتی ہوں۔ ابو سے فی الحال تم نہ ہی ملو تو بہتر ہے۔ 2-4 دن کے بعد انہیں بھی ڈسچارج کر دیا جائے گا، پھر میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گی۔ بھابھی اسے محبت سے ساتھ لگائے دھیمے دھیمے کہتی رہی۔ مچلتے دل کو تسلی دے کر عریشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دعا بھابھی دھیرے دھیرے چلتی باہر نکل گئی، اور پھر اس نے کاشان سے رابطہ کیا۔ کاشی، پلیز میری بات تو سنو، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ کانپتے ہاتھوں میں ریسیور تھامے وہ مسلسل کاشان سے رابطے کے لیے بے چین تھی، جو شدید ناراضگی کے اظہار کے طور پر بار بار اس کی آواز سن کر فون کٹ کر رہا تھا۔ پلیز بات کرو تم مجھ سے، بات مت کرو تم مجھ سے، تم کیا سمجھتی ہو؟ محبت کوئی کھیل ہے کیا، اور میں کوئی کھلونا ہوں؟ کوئی یوں بھی جذبات سے کھیلتا ہے عرشی؟ کاشی فون پر ہی سسک پڑا تھا، اور عریشہ کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کاشی، پلیز میرا یقین کرو، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ تمہاری محبت، تمہارا ساتھ تو میرے لیے باعث فخر ہے، لیکن مجھ سے پوچھ تو لو کاشی کہ میرے ساتھ کیا کہانی ہوئی؟ کیا تمہاری عرشی تمہارے بنا خوشی سے جی سکتی ہے؟ عریشہ کا ضبط خود سے جواب دے گا تھا۔ کشان تڑپ کے ہی تو رہ گیا۔ عرشی، پلیز رو مت یار، دیکھو میں آ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت، اوکے؟ بےتابی سے اس نے جلدی کہا اور فون بند کر دیا۔ اور آدھے گھنٹے میں ہی میلے کچیلے کپڑے، بغیر دھلے، چہرے پر بڑی ہوئی شیو، سوجی سوجی آنکھیں لیے وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عریشہ گویا پاگل ہو گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ سر اس کے کندھے سے ٹکا کر کافی دیر تک وہ سسکتی رہی۔ عرشی، سنبھالو خود کو پلیز، کیوں اتنی تکلیف دے رہی ہو مجھے اور خود کو بھی؟ کاشان سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو الگ کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ خود اس کی خوبصورت آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے تھے۔ عریشہ نے اسے ایکسیڈنٹ کی فرضی داستان سنا کر مطمئن کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کاشان بہت جذباتی انسان ہے۔ اگر اسے حقیقت کا علم ہو گیا تو وہ بہت جذباتی ہو جائے گا اور کچھ بھی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خود اس کی محبت کے لیے بھی بال آ جائیں، اور بس یہی تو اسے گوارا نہیں تھا۔ کاشان ایک پل کے لیے بھی اس سے نظریں پھیرے، وہ کسی صورت یہ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ مختصر لفظوں میں اس کی بے رخی عریشہ کے لیے موت سے بدتر تھی۔ سو اس نے یہی کہا کہ تیز تیز پیدل ہی سڑک کراس کرتے وہ کسی خاتون کی گاڑی کے نیچے آ گئی، اور اس خاتون نے 3 دن اس کی تیمارداری کر کے اسے اپنے پاس رکھا تھا۔ کاشان کو لگا کہ اس کی جان میں جان آ گئی ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کیا سوچے جا رہا تھا اور ہوا کیا تھا۔ کاشان، فلائٹ کب ہے تمہاری؟ سر اس کے کندھوں سے اٹھا کر آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے عرشی نے اس سے پوچھا۔ میری فلائٹ پرسوں شام۔ تم میرے ساتھ ایئرپورٹ تک چلو گی نا؟ اس کے دونوں ہاتھ محبت سے تھامے وہ اپنائیت سے بولا تو عریشہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو اب تم بھی اپنا حلیہ درست کرو، کیا دیوانوں جیسا حال بنا رکھا ہے؟ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے تھوڑی سی خفکی سے بولی تو کاشان ہنس پڑا۔ کیوں، اس دیوانے کا یہ روپ اچھا نہیں لگتا تمہیں؟ اچھا، 3 ہی دن میں تم نے یہ حال کر لیا، اگر جو ساری عمر کے لیے میں تم سے بچھڑ گئی تو کیا کرو گے؟ عریشہ اس کی دیوانگی سے واقف تھی، تبھی تو اسے خوب ستاتی تھی۔ بچپن میں وہ سائے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ اسے یاد تھا کہ کاشی اسے کتنا ستاتا تھا۔ کاشی، پلیز مت جاؤ۔ بہت ضبط کے باوجود بھی برداشت نہ ہو سکا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کے رو پڑی۔ اس کی اس حرکت نے خود خوب برے سے کاشان کو بھی بے حال کر دیا، اور اس نے لندن جانے سے انکار کر دیا۔ تمام گھر والوں نے بمشکل اسے سمجھا بجھا کر منتیں کر کے بالآخر اسی وقت عریشہ کی انگلی میں اس کے نام کی انگوٹھی ڈال کر اسے مطمئن کر دیا کہ وہ جب بھی واپس آئے گا عریشہ اس کی امانت رہے گی، لیکن اس کے لیے بہرحال اسے پہلے اپنا مستقبل بہتر بنانا ہوگا، اور اسی شرط پر وہ لندن جانے کے لیے تیار ہوا تھا، وہ بھی عریشہ کی مسکرا کے اجازت دینے اور اصرار کرنے کے بعد۔
پھر 3 سال بعد وہ لوٹ آیا تھا اور باقاعدہ منگنے کی رسم ہوئی تھی۔ پھپھو کی تھی اس میں جان تھی، اکلوتا جو تھا۔ پھر عریشہ بھی انہیں بہت پیاری تھی، سو وہ خود بہت خوش تھی۔ پاپا جی بھی بہت مطمئن تھے۔ پھر کاشان کی ضد اور خواہش پر ہی 1 ہفتے بعد نکاح کی رسم قرار پائی اور اس 1 ہفتے کے بعد اسے 1 سال کے لیے پھر سے لندن لوٹ جانا تھا۔ لیکن حالات کچھ اور ہی ہو گئے تھے۔ سارے خواب پل میں ہی بکھر چکے تھے اور اب دونوں ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ بولو نا کاشی، اگر میں ساری عمر کے لیے بچھڑ گئی تو کیا کرو گے؟ اسے گمسم دیکھ کر وہ پھر بولی تو کاشان گویا تڑپ کر ہی رہ گیا۔ فوراً اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بولا، ایسا نہ کہو عرشی، خدا کے لیے بھول کر بھی کبھی دوبارہ ایسا مت کہنا، کیونکہ تمہارے بنا یہ زندگی مجھے قبول نہیں۔ مت امتحان لیا کرو میری دیوانگی کا، مر جاؤں گا کسی دن یوں ہی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ عریشہ کو ہمیشہ اس کی اس دیوانگی سے خوف آتا تھا۔ وہ خود کون سا اس کے بنا جی سکتی تھی؟ عریشہ کے دل سے آدھا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کے بابا ہسپتال سے گھر شفٹ ہوئے تو وہ انہیں دیکھ کر رو پڑی۔ بھابھی اور بھیا نے جانے ان سے کیا کہا تھا کہ وہ بھی اس سے ذرا بدگمان ہوئے بنا خوب محبت سے ملے، اسے پیار کیا اور رات گئے تک وہ ان کے پاس بیٹھی رہی۔ پاپا، آپ سے بچھڑنے کے بعد فاطمہ نے کیا کیا تھا؟ اس کے اس اچانک اور غیر متوقع سوال نے انہیں چونکا دیا۔ وہ الجھی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ پھر اس نے پوچھا، بولیے نا پاپا، جب آپ نے دادا جی کے حکم سے مجبور ماما جی سے شادی کر لی تو انہوں نے کیا کیا جنہیں آپ نے محبت کے قول و قرار امانتاً سونپے تھے؟ اس کا لہجہ عجیب تفتیشی تھا۔ خان صاحب اسے دیکھتے ہی رہے، کیونکہ انہیں ہرگز گمان نہیں تھا کہ اس موقع پر وہ اتنا غیر متوقع سوال کرے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اسے بیٹی کا دوست زیادہ مانتے تھے، پیار ہی اتنا تھا ان دونوں میں، سو انہوں نے اپنا ہر دکھ اس سے شیئر کیا تھا۔ لیکن فاطمہ نے محبت میں چوٹ کھانے کے بعد کیا کیا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے، تو اسے کیا بتاتے؟ عریشہ نے اداس نگاہوں سے ان کے حیران چہرے کو دیکھا، پھر اپنی رو میں لہجہ دھیما کر کے بولی، میں بتاتی ہوں پاپا، آپ سے بچھڑنے کے بعد وہ ٹوٹ کر بکھر گئی، کیونکہ انہیں آپ کی محبت پر بہت مان اور غرور تھا۔ انہیں یقین تھا کہ آپ محبت کے سفر میں ان کے بغیر ایک قدم بھی تنہا نہیں چل سکتے، لیکن آپ نے ان کا مان کانچ کے برتن کی طرح توڑ کر کرچی کرچی کر دیا۔ وہ گھر جسے وہ آپ کی محبت میں چھوڑ آئی تھی، وہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن گیا۔ اور وہ گھر ہی کیا، ماں باپ، بہن بھائی، وہ گاؤں، وہ گلیاں، سب چھن گئی۔ خالی دل، خالی دامن لیے وہ در بدر کی ٹھوکروں میں رل گئی۔ آپ کے شہر کی دھول بن گئی۔ ساری عمر لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتے، پوچھا لگاتے، کپڑے سیتے، خدا کی دی ہوئی زندگی کے تحفے میں ناکام محبت کا زہر گھونٹ گھونٹ پیتی رہی۔ ساری عمر اپنوں کی فقط ایک جھلک دیکھنے کو ترستی رہی، یہاں تک کہ اپنے جوان سالہ بھائی بھاوچ کی حادثاتی موت پر بھی اس گھر کے دروازے ان کے لیے نہ کھلے جنہیں آپ کی محبت میں وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ لیکن آپ کی محبت نے انہیں کیا انعام دیا؟ صرف آنسو اور درد؟ اسے لگا اس وقت وہ خود فاطمہ کے سراپے میں ڈھلی در بدر بھٹک رہی ہے۔ خان سیف اللہ یار خان کی چمکتی روشن آنکھوں کے کنارے بھیگ سے گئے۔ محبت کسی پر اتنی گراں گزری ہو گئی، یہ تصور بھلا کب کیا تھا انہوں نے؟ وہ تو ساری عمر یہی سمجھتے رہے کہ محبت نے انہیں بھلا دیا۔ انہوں نے محبت کو بھلا دیا۔ کب علم تھا کہ فقط محبت ہی تو وہ چیز ہے جو بھلائے نہیں بھولتی کبھی بھی۔ پاپا، آپ کی محبت نے اسی شہر کی گود میں ایک پودا اپنی تھکی زندگی تج کر کے پروان چڑھایا ہے۔ وسان صدیقی بہت گھائل ہے وہ، اور بہت بڑے زخم لگے ہیں اسے، اس کی روح پر۔ اپنی پھپھو کی جدائی اور سسکتی زندگی کے تصور کے ہو سکے تو اس کے دل سے یہ زخم مٹا دیجیے پاپا، ازالہ کر دیجیے اس کی محرومی کا، پلیز پاپا، پلیز۔ وہ کب چاہتی تھی کہ کوئی اس کے پاپا سے بے تحاشا نفرت کرے، کسی کے لیے ان کی ذات دائمی درد کا باعث بنی رہے۔ محبت کا درد بھلا اس سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ سو بہتے آنسو صاف کر کے ایک پر نم سی نظر ان پر ڈال کر دھیرے دھیرے چلتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔
اور سیف اللہ یار خان سوچوں کے بھंवर میں الجھے اکیلے رہ گئے، بالکل اکیلے۔ عرشی، میرا انتظار کرو گی نا تم؟ ایئرپورٹ پر فلائٹ میں ابھی تھوڑا وقت تھا۔ کاشان ممی پاپا سے مل کر اب عریشہ کے دونوں ہاتھ تھامے مچل کر اس سے عہد لے رہا تھا، جس کی خوبصورت جھیل جیسی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب تم جاؤ، فلائٹ تمہاری چھوٹ جائے گی۔ نچلا ہونٹ دبا کر اس نے بظاہر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اچھی بات ہے نا، چھوٹ جائے، تم سے دور نہ جاؤں میں۔ مسکرا کے اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا دور نہ جاؤں، بالکل پاگل ہی ہو چکے ہو تم۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کے وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ ہائے، تم نے تو پاگل ہی کر دیا ہے ظالم، کسی کو کیا دوش دوں، اپنا ہی دل اپنا دشمن ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے اداسی سے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا اب زیادہ بکو مت، جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ عرشی، قسم سے تم واقعی بڑی سنگ دل ہو گئی ہو، ذرا جو میرے دل کا خیال ہو تمہیں۔ وہ منٹ بھر میں ہی شکوے شکایت پر اتر آیا تو عریشہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا جناب، جہاں رہو خوش رہو، مگر دیکھو میرا انتظار کرنا، صرف 1 سال۔ ایگزام سے فارغ ہوتے ہی پاکستان بھاگا بھاگا آؤں گا، اور پھر آپ ہوں گی، ہم ہوں گے، اور وہ حسین دن ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ بیگ اٹھاتے وہ پھر سے شوق ہوا۔ ایئرپورٹ لاؤنج میں لندن جانے والے مسافروں کے لیے اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی۔ دھیمی دھیمی مسکراہٹ عریشہ کے خوبصورت ہونٹوں پر بکھر گئی تھی۔ کاشی واپس چلے جاؤ، ورنہ یہیں میرے ہاتھوں سے آج قتل ہو جاؤ گے۔ ہائے عرشی، اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ کے ہاتھوں موت آ جائے۔ اچھا چلو، خیر فی الحال تو اجازت، واپس آ کر باقی کے مذاکرات طے کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اور خوشی خوشی مجھے خط یا فون کے ذریعے اپنی خیریت سے باخبر رکھنا۔ اور یہ کہ تم کاشی کی امانت ہو، خود کا بہت خیال رکھنا، ورنہ واپس آ کے بہت برا پیش آؤں گا، اوکے؟ روشن خوبصورت آنکھوں میں اس کے لیے صرف پیار ہی پیار تھا۔ عریشہ نے مسکرا کے گردن ہاں میں ہلائی تو وہ ہلکے سے اس کے گالوں کو چھو کر بائے کہتا تیز تیز قدم بھرتا دور ہوتا چلا گیا، اور وہ اداس آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی رہی، یہاں تک کہ جہاز پرواز کر گیا، لیکن وہ پتھر کا بت بنی دل کو سنبھالتی تسلی دیتی وہیں کتنی ہی دیر کھڑی جہاز کو اڑتا دیکھتی رہی۔ ایک وہ کیا گیا، اسے لگا کہ سارا شہر ہی سنسان اور ویران ہو گیا۔ ہر طرف جیسے رنگ برنگے پھول اوپر خزاں کے سائے اتر آئے تھے، جیسے ارد گرد کا سارا ماحول اداسی کے کفن میں لپٹ گیا ہے۔ وہ ہر روز اپنی ڈائری میں اسے مخاطب کر کے دل کی ڈھیروں باتیں بے جان کاغذوں کے سپرد کرتی۔ ایک دن وہ شاپنگ سے گھر لوٹی تو پاپا جی کے کمرے میں خلاف معمول شور سن کر بے حد سرپرائز ہوئی۔ دعا بھابھی سے معلوم ہوا کہ پھپھو لوگ گھر آئے ہوئے ہیں۔ دل کو یکدم بے پناہ خوشی ہوئی۔ تیزی سے چلتی وہ پاپا جی کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن پھپھو جی کے زہر اگلتے جملے نے قدم دروازے کی دہلیز کے باہر ہی جما دیے۔ وہ بول رہی تھی اپنے بھائی سے، سوری بھیا، لیکن اولاد کو اتنی محبت اور آزادی بھی نہیں دینی چاہیے کہ وہ اپنی عزت کو ہی نقب لگا دے۔ میں تو اسے بہت اچھی لڑکی سمجھتی تھی، تبھی بیٹے کی خوشی کے لیے بخوشی اپنے گھر کی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ڈوبنے سے بچا لیا۔ جو لڑکی مسلسل 3 روز بنا کچھ بتائے گھر سے غائب ہو کر کسی عیاش کے ساتھ جنگلوں میں رہی ہو، وہ کسی اچھے گھرانے کی بہو بننے کے لائق تو ہرگز نہیں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے اس لڑکے کا جس نے فون کر کے مجھے حقیقت بتا دی، ورنہ میرا بیٹا تو… شٹ اپ شہلا، بند کرو اپنی بکواس اور چلی جاؤ یہاں سے۔ خبردار جو میری بیٹی پر کوئی بہتان لگایا تو تمہیں رشتہ نہیں کرنا نہ صحیح، لیکن آئندہ اگر میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی نامناسب استعمال کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ خان صاحب کی موٹی موٹی رعبدار آنکھوں میں غصہ ہی غصہ امڑ آیا تھا۔ ارے آپ تو مجھ پر یوں غصہ ہو رہے جیسے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ پوچھیے تو صحیح ذرا اپنی لاڈلی سے کہ 3 دن وہ کہاں رہی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آئندہ یہاں ماتھا ٹیکنے کا۔ خدا حافظ۔ غصے سے بے قابو ہو کر وہ باہر نکلی تو نفرت اور حقارت سے ایک نظر باہر کھڑی عریشہ پر ڈالتی اور گویا زہر ہی ہو گئی۔ تمام رشتے ناتے اور بندھن توڑتی وہ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتی رخصت ہو گئی تھی، اور عریشہ کو لگا جیسے اس کے قدموں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ پورا جسم گویا کانچ کے کسی برتن کی مانند ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس کے اعصاب بری طرح شل ہو گئے تھے۔
وہ مشکل خود کو سنبھالتی وہ اپنے کمرے تک آئی اور بستر پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ قسمت نے بھی کتنا عجیب کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ کہ وہ پہلے ہی مرحلے پر ٹوٹ گئی تھی۔ پاپا جی نے خود کو کمرے میں ہی محدود کر لیا تھا، نہ انہوں نے عریشہ سے کچھ پوچھا، نہ ہی کوئی بات کی۔ خود اس میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ اور پھر ایک دن نہ جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ وہ گھر سے سیدھی آفس چلی آئی۔ وسان کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی ضروری میٹنگ میں مصروف ہے۔ 1 گھنٹے مسلسل غصے سے بل کھاتی وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو وہ وسان اسے اپنے سامنے دیکھ کر گویا حیرت سے گنگ ہی رہ گیا۔ دل الگ مچلنے لگا تھا اور وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو رکھے منتظر تھی کہ وہ گفتگو کا آغاز کرے، لیکن وہ مسلسل دھیمے دھیمے مسکراتا اور بنا کوئی بات کیے بس اسے دیکھتا رہا تو مجبوراً اسے ہی خود گفتگو کا آغاز کرنا پڑا۔ مسٹر وسان، میں سمجھتی تھی کہ تم میں تھوڑی بہت انسانیت شاید ابھی باقی ہے، لیکن نہیں، انتقام کے لاوے نے تمہیں ہر تمیز و تہذیب سے الگ کر کے جانور بنا دیا ہے۔ کان کھول کر سن لو، کاشی میری زندگی ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر تم میرے انتقام سے بچ نہ سکو گے، سمجھے تم؟ وارننگ دیتے انداز میں اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دھمکی دی۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ وسام کے دل میں یکدم ہی درد کی ایک لہر اٹھی تھی، تاہم وہ مسکرا کے بولا، زہ نصیب عریشہ صاحبہ کہ آپ نے دیدار کا شرف تو بخشا۔ ہاں، جہاں تک بات میری انسانیت یا غیر انسانیت کی ہے تو آپ جیسا بھی سمجھیں، مجھے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں۔ دھیمے دھیمے مسکراتے ہونٹ، جگمگاتی ستارہ سی آنکھیں اسے سخت زہر لگی تھی۔ دیکھو وسان، تم حد سے اب تجاوز کر رہے ہو، اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہے، ورنہ میرے ایک اشارے پر تمہاری یہ نوکری، یہ ٹھاٹ واٹ کچھ نہیں رہے گا، انڈرسٹینڈ؟ کول ڈاؤن میم، پلیز کول ڈاؤن، لگتا ہے آپ کے دماغ کو کچھ زیادہ ہی گرمی چڑھ گئی ہے، کچھ ٹھنڈا وغیرہ منگواؤں آپ کے لیے؟ اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے مسکرا کے بولا تو عریشہ اس پر اپنے غصے کا کوئی اثر ہوتا نہ دیکھ کر بل کھا کر رہ گئی۔ جھٹکے سے پرس لے کر وہ اٹھی اور جاتے جاتے پھر وارننگ دی، مسٹر وسان، اپنا بوریا بستر گھول سمجھ لو، اب کل اس آفس میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ وہ بھی جواباً بولا، جی بہتر میڈم۔ اس کے اس انداز پر وہ رونے کی شکل بنا کر پاؤں پٹکتی اس کے روم سے باہر نکل آئی۔ عجیب مشکلات میں گھر کر رہ گئی تھی وہ۔ پاپا جی سے بات کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا اسے۔ کاشی بھی تو پاس نہ تھا جس سے وہ دل کا حال کہتی۔ سارا دن یا تو کمرے میں قید رہتی یا دعا بابی کے ساتھ کچن میں مصروف۔ اس وقت بھی وہ پاپا جی کے کمرے میں جانے کے لیے ہمت باندھ رہی تھی کہ دعا بابی اس کے کمرے میں چلی آئی اور بولی، چندہ، تمہیں ابو بلا رہے ہیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے شاید۔ الجھی سی دعا بابی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کیا بات ہے بھابھی، سب خیریت تو ہے نا؟ پریشانی سے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ مضطرب لہجے میں بولی تو دعا بابی نے بھی اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ڈونٹ وری عرشی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم چلو، میں برتن سمیٹ کر وہیں آتی ہوں۔ اور اسے تسلی دیتی وہ کمرے سے نکل گئی تو پریشان دل کو سنبھالے دوپٹہ درست کرتے دھیمے دھیمے چلتی وہ پاپا جی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے۔ اسے دیکھا تو کتاب سائڈ پر رکھ کے سیدھے ہو بیٹھے۔ پاپا، آپ نے مجھے بلایا؟ جی عرشی بیٹے، آؤ بیٹھو یہاں میرے پاس۔ انہوں نے اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ ایک سائڈ پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ کہیے پاپا جی، میں ہمہ گوش ہوں۔ نظر جھکائے وہ دھیمی لہجے میں بولی، عرشی بیٹے، یہ حقیقت ہے کہ میری زندگی میں تم سے بڑھ کر کوئی بھی انمول نہیں۔ میں نے ہمیشہ شکستہ محبتوں کا درد اپنے دل میں اتارا ہے بیٹے، پر اب میں تھک چکا ہوں۔ تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر سکھ چین کی ابدی نیند سونا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں عرشی کہ تم اور کاشان ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہو، لیکن بیٹے، میں سمجھتا ہوں کہ اس زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو ہماری شدید خواہش کے باوجود بھی ہمیں مل نہیں پاتا۔ اگر اپنی تمام تر محبتوں کے صدقے میں تم سے فقط یہ مانگوں کہ تم کاشی کو بھول جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ کاشی بہت اچھا ہے بیٹے، لیکن افسوس ہے کہ وہ تمہارا نصیب نہیں، اور جو چیز نصیب میں نہ ہو اس کے لیے خواہش مند رہنا حقیقت میں خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہوتا ہے۔
اس لیے میں تمہیں کسی اور سے منسوب کر دینا چاہتا ہوں۔ اسے اپنے پاپا جی کی خوشی مان کر قبول کر لینا بیٹے، پلیز۔ عریشہ جو سر جھکائے ساکت بیٹھی انہیں سن رہی تھی، یک دم ہی تڑپ اٹھی۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہو گئیں، یوں لگا کہ ایک دم سینے میں ہی دل گھٹ کر مر جائے گا۔ وہ نہ تو رو پائے گی، نہ ہی چیخ چیخ کا احتجاج کر سکے گی۔ آپ ہی آپ آنسو گالو پر لڑک آئے۔ وہ بولی تو لہجہ درد سے چور تھا۔ آپ کا فرمان سر آنکھوں پر پاپا جی، میری کیا مجال جو آپ کے حکم سے سر تابی کروں۔ لیکن پاپا جی، میں نے تو زندگی کے سفر میں ہمراہی کے لیے صرف کاشان کے ساتھ کی ہی دعا مانگی ہے، اسے کیسے بھول جاؤں پاپا۔ لاشعوری کے پیریڈ سے لے کر شعور کی منزل تک اپنا ہر دکھ، ہر خوشی صرف اسی سے شیئر کی ہے۔ پاپا آپ مجھے مار دیجئے، لیکن پلیز ساری عمر زندہ جلنے کی سزا مت دیجیے۔ میں سہ نہیں پاؤں گی یہ سب، پلیز پاپا۔ وہ بلک بلک کر رونے ہی لگی تھی۔ میرے پل خلوص مان کو آنسوں میں مت بہاؤ عرشی بیٹے، پلیز میرے فیصلے کی لاج رکھ لو۔ میں نے ایک ایسے انسان کا درد بانٹنے کا عہد کیا ہے جسے ہمیشہ شکستہ محبت کا زہر گھونٹ گھونٹ پینا پڑا ہے۔ تم سے بڑھ کر میرے پاس اور کیا انمول ہے کہ جس سے میں شکستہ محبتوں سے چور اس بکھرے انسان کی محرومی کا ازالہ کر سکوں۔ اسے دولت یا زندگی کی آسائشیں مطلوب نہیں، صرف محبتوں کی بھوک ہے، سچی اور پرخلوص محبتوں کی، اور تم سے بڑھ کر محبت اسے بھلا کون دے سکتا ہے۔ پاپا کی صرف آنکھیں ہی نہیں، لہجہ بھی پرنم تھا۔ عریشہ کو لگا کہ وہ بکھر کر یہیں ڈھہ جائے گی۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی، کسی بھی طریقے سے اپنی پرخلوص محبت کو قربانی سے بچانا چاہتی تھی، لیکن اسے لگا کہ وہ جیسے بہت تھک گئی ہے، جیسے وہ پاپا کے سامنے کچھ بول بھی نہیں پائے گی۔ دل میں کتنے ہی شگاف پڑ گئے، حالات کے بھنور میں وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ پاپا میں بہت کمزور جان ہوں، مجھے تاعمر سسکنے کی کڑی سزا مت دیجیے۔ محبت کے خراج میں محبت کو قربان مت کیجیے پاپا۔ میرے دامن میں تو میری معصوم محبت کی خوشی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، پلیز اسے مجھ سے مت چھینیے۔ روتی بلکتی وہ ان کے قدموں سے لپٹ گئی تو سیف اللہ یار خان صاحب کا کپ کپاتا ہاتھ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ٹھیک ہے عرشی بیٹے، کاشی کی محبت میری محبت پر حاوی ہے تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، جاؤ آرام کرو، وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ نڈھال سے لہجے میں کہتے وہ گویا ٹوٹ سے گئے تھے۔ زندگی میں ایک بار پھر انہیں تہی دماغ کر دیا تھا۔ انہیں لگا وہ سدا یوں ہی سسکتی محبت کے مقروض رہیں گے، لیکن دل یہ شکست برداشت نہ کر سکا اور وہ دل پر ہاتھ رکھے وہیں ڈھہ سے گئے۔ دعا بابی جو ابھی بھی کام سے فری ہو کر آئی تھی، نظر ان پر پڑی تو گھبرا کر آگے بڑھی۔ جلدی جلدی سارم بھائی کو فون کیا۔ پاپا جی کو اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا، انہیں دل کا دوسرا اٹیک ہوا تھا۔ عریشہ کو تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا، پوری طرح سہمی ہر آنے جانے والے کو دیکھتی رہی تھی۔ پاپا جی کو دل کے دونوں اٹیک اسی کی ذات کے باعث ہوئے تھے، ان کی حالت خطرے میں تھی۔ عریشہ کو لگا کہ دائمی محبتوں اور شفقتوں کا یہ حسین سائبان گویا اس سے چھن رہا ہو۔ دل درد کا سمندر بن گیا۔ پاپا جی کی شفیق محبت کاشی کی پرخلوص محبت کا خراج طلب کر رہی تھی، اور اسے کسی ایک محبت کو قربان تو کرنا تھا۔ پاپا جی کی پرخلوص محبت، خوشی اور زندگی کے لیے اس نے نہ صرف کاشی کی محبت قربان کر دی، بلکہ اپنی خوشیاں، اپنی مسکراہٹیں، اپنا سکھ چین، یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی ان پر قربان کر دیا۔ اس نے خاموشی سے پاپا جی کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ اب اس کے پاپا کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ عریشہ ان سے لپٹ کر خوب روئی، معافی مانگی، اور وہ بھی کتنی دیر اسے سینے سے لگائے آنسو بہاتے رہے۔ انہیں لگا تھا شکستہ محبتوں کی کرچیاں تاعمر کسک بن کر انہیں تڑپاتی رہیں گی، اور وہ بس یوں ہی تہیے داماں ہر قدم بکھرتے رہیں گے۔ لیکن عریشہ کی فرما برداری نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور پھر انہوں نے بڑی دھوم دھام سے ڈھیروں پرخلوص دعاؤں کی چھاؤں میں
اپنی لاڈلی لخت جگر کو اپنے چہیتے اور قابل اعتماد داماد وسان صدیقی کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ محبت کے خراج میں زخمی اور قربان محبت کی قربانی پوشیدہ ہی رہی، اور وہ ایک جیتی جاگتی ہنستی مسکراتی عریشہ خان کو اسی گھر کے دیوار و در میں دفن کر کے کھوکھلے وجود کے ساتھ زندہ بنی لاش بنی وسان صدیقی کے سنگ اس کی زندگی میں چلی آئی۔ اور دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کا اندازہ بھلا وسان کو کب تھا؟ وہ تو سدا ہی محبتوں کو ترسا تھا، ماں باپ، پھر دادا دادی، اور بعد میں آپو جی کو وقت نے وقفے کے بعد اس سے چھین لیا تھا۔ نہ کوئی آنکھ ہی اس کے غم پر کبھی نم ہوئی، نہ کسی لب نے اس کی خوشیوں کے لیے کبھی دعا ہی کی۔ زندگی کی محرومیوں اور ناکام حسرتوں پر خود ہی گھنٹوں رو کر وہ خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیتا تھا اور تسلی دے لیتا تھا خود کو۔ اب جو بے رنگ زندگی میں عریشہ خان کی ہمراہی کا خوبصورت رنگ بھرا تو خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکے۔ نہایت سرشاری سے ہنستا مسکراتا، اسے ستانے اور پھر منانے کا پروگرام بناتا، وہ دروازہ کھول کر جوں ہی کمرے میں داخل ہوا، اسے سفید کپڑے میں ملبوس سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ عریشہ نے جو ہی نظر اس پر ڈالی گویا وحشی ہی ہوگی، بیڈ سے تکیے اٹھا کر اس پر پھینکنے لگی، کمرے کی چیزوں میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ حسان نے بمشکل اسے قابو کیا۔ سٹاپ اٹ عریشہ، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا پاگل ہو چکی ہے تم؟ اس کا انداز واقعی اس کے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ وہ تو مچل ہی گئی۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ سنا تم نے وسان صدیقی؟ میں پاگل ہو گئی ہوں کیونکہ تمہاری پھوپھو کی شکستہ محبت کے خراج میں اپنی معصوم محبت کو قربان کرنا پڑا ہے مجھے۔ میں نے اپنی خوشیوں اور ارمانوں، اپنی سکھ چین، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا ہے۔ لو کھیلو اب اس بے جان کھلونے سے، انتقام لو اپنے جنون کا، نوچو میری زندہ لاش کو اب تم۔ ہسیانی لہجے میں چیختی وہ گویا بفر ہی گئی تھی۔ وسان کے ایک زبردست تھپڑ نے نازک گال سرخ کر دیا تھا، دل و دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ ہاں مارو مجھے، جان سے مار ڈالو مجھے، نہیں جینا مجھے تمہارے سنگ، اور نہیں پینا مجھے ساری عمر گھونٹ گھونٹ کر کے زندگی کا یہ زہر۔ اجڑے سے روپ میں اس پر بھرپور وحشت سوار تھی۔ وسان خالی ذہن خالی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا گریبان عریشہ کے ہاتھوں میں تھا، ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ عجیب سی آگ لگ گئی تھی دل میں۔ اسے خدا سے مانگا ضرور تھا، مگر تمام تر خوشی اور محبتوں کے سنگ احسان اور ناپسندیدگی کے کفن میں لپیٹ کر نہیں۔ آنکھیں بے اختیار ہی برسنے کو بےتاب ہو گئیں۔ بھیگی آنکھیں بازو سے صاف کر کے اس اسٹور روم میں ہی لیٹ گیا۔ اس کی زندگی نے ہمیشہ اسے سچی محبتوں کے خوشبو آمیز لمس سے محروم رکھا تھا۔ اس کے کان ہمیشہ کسی اپنے کی محبت اور اپنائیت کے دو میٹھے بول ترستے رہے تھے، لیکن زندگی میں کسی بھی گام پر نہ ہی تو وہ ٹوٹ کر بکھرا، نہ ہی زندگی کو کبھی اس پر رحم آیا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ وہ گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ اس کا دل سلگتا رہا، وہ یوں ہی بے مقصد سڑکیں ناپتا رہا۔ واپس گھر پلٹ کر کمرے میں آیا تو عریشہ بیڈ سے نیچے ویسی ہی پڑی تھی جیسے شام کو اس کے دھکے کے باعث گر گئی تھی۔ تھوڑی سی حیرانی اور پریشانی کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کی پیشانی پر گہرا زخم لگا تھا اور خون کافی مقدار میں نکل کر چہرے اور گردن پر جم گیا تھا۔ گالوں پر آنسوں کے نشان بھی تھے۔ بلا شبہ اس کی یہ حالت اس کے لیے شدید دکھ اور تکلیف کا باعث تھی۔ جلدی بازو پر اٹھا کر اسے بیڈ پر لٹایا، پانی سے کپڑا بھگو کر اس کا چہرہ صاف کیا، پھر چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ناشتے کا سامان، پھلوں اور چند ضروری چیزوں کے ساتھ اس کے لیے میڈیسن بھی تھی۔ زخم پر مؤثر کریم لگا کر اس نے بینڈیج کر دی، خود ہی ناشتہ تیار کیا، اور اب چائے کے 3 گھونٹ ہی پیے تھے کہ عریشہ کو ہوش آ گیا، اور پہلی نظر اس پر پڑتے ہی اس کا حلق تک کر جیسے کڑوا ہو گیا۔ وسان سے اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور نفرت کا یہ عکس پوشیدہ نہ رہ سکا، سو دل ہی دل میں اس کے ہوش میں آنے پر مطمئن ہوتے اسے ناشتہ کرنے کی ہدایت کرتا وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عریشہ 1 ہفتے بعد
پاپا جی وغیرہ کے وہاں رہ کر واپس آئی تو وسان پاپا جی کی باقاعدہ رضامندی سے مری کے حسین سبزہ زاروں میں تعمیر کردہ اپنے الگ تھلگ بنگلے میں شفٹ ہو گیا۔ عریشہ نے اس پر بھی بہت احتجاج کیا، روئی، ضد کی، لیکن وسان نے ایک نہ سنی اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ عریشہ نے ہمیشہ گھریلو کاموں سے دوری برتی تھی، لیکن اب وسان اسے زیادہ سے زیادہ مختلف کاموں میں الجھائے رکھتا۔ وہ سب کچھ جیسے بھی ہوتا کر لیتی، لیکن کپڑے دھونا اور روٹیاں بنانا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس وقت بھی آنسو بہاتی وسان کو بددعائیں دیتی، وہ روٹیاں بیلنے میں مصروف تھی جو کبھی ٹیڑھی ہو جاتی، کبھی بیلن سے چپک جاتی۔ تنگ آ کر اس نے بیلن کو ہی پھینک مارا، جو بڑی چابک دستی سے اندر داخل ہوتے وسان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کیچ کر لیا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھ سے نہیں بنتی یہ روٹیاں، خود ہی بنائیں۔ چہرے پر حد درجہ بیزاری کا تاثر پھیلائے وہ اکتا کر بولی تو وسان ہنس پڑا، پھر جیسے بھی ہو سکا چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر خود ہی کوشش کرنے لگا۔ بازار کا کھانوں سے ہضم ہوتا ہی نہیں تھا، سو مجبوراً عریشہ کو امور خانہ داری پر معمور کیا تھا۔ کچن سے نکل کر وہ وسان کے کپڑے لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے پورے 6 سوٹ جمع ہو چکے تھے اور یہ ضد تاحال قائم تھی کہ کپڑے وہ ہرگز لانڈری سے نہیں دھلوائے گا، وہی دھو کر رکھے گی تو پہنے گا، ورنہ یوں ہی میلے کے چیلے حلیے میں گھومتا رہے گا۔ اور اس بات سے پریشان عریشہ آج اس کے کپڑے دھونے بیٹھ ہی گئی تھی۔ وسان کو حد درجہ خوشی ہو رہی تھی کہ بالآخر وہ سیدھی راستے کی طرف آ رہی تھی۔ تبھی فون کی بیل بجی۔ فون وسان نے ہی اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف خان سیف اللہ یا خان صاحب موجود تھے۔ فون ہولڈ رکھ کر وہ اس کی طرف آ گیا، جو کپڑے بڑی قابل رحمت حالت میں نچوڑ رہی تھی۔ جا کر فون سنو، تمہارا باپ بڑا بے چین ہے بات کرنے کو۔ اس کا انداز وہی کٹیلا سا تھا۔ عریشہ نے غصے سے اسے دیکھا اور ہاتھ صاف کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پاپا جی سے بات کرتے ہوئے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے آنسو نکل آئے اور آواز بھیگ گئی۔ اس نے بابا سے پوچھا، کاشی کیسا ہے پاپا جانی؟ کیا اس کا کوئی فون، کوئی خط وغیرہ آیا؟ درد سے چول لہجے میں وہ صرف یہی پوچھ سکی تھی۔ دوسری طرف پاپا جی نے کیا جواب دیا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے وسان نے کال ہی کاٹ دی۔ یہ کیا بےہودگی ہے جنگلی انسان! وہ غصے سے چیخ ہی پڑی تھی۔ وسان کا ہاتھ پھر اٹھ گیا۔ اپنی حد میں رہو محترمہ، اب تم میری دسترس میں ہو، آئندہ اگر تمہاری زبان سے اس ذلیل کا نام بھی سنو تو زندہ جلا دوں گا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے کسی اور کو چاہے جائے، یہ بھلا کب گوارا تھا اسے؟ سو اس وقت بھی غصے سے دھاڑا تھا۔ عریشہ کے بے جان کہکہے نے اس کی حالت کو مذاق اڑایا۔ مسٹر وسان، کاشی میری سانسوں میں بسا ہے، چھین سکتے ہو تو میری سانسیں چھین لو، جیتے جی میرے لب سے اس کا نام اور میرے دل سے اس کی یاد ہرگز جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ جان لو میں تم سے جتنی نفرت کرتی ہوں، کاشی سے اتنی ہی محبت ہے مجھے۔ تم تو کیا دنیا کی کوئی طاقت میرے دل سے اس کا پیار ختم نہیں کر سکتی۔ اسی کے انداز میں جواب دیتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وسان غم و غصے سے کھول کر رہ گیا۔ رم جھم بارش کا سلسلہ صبح سے ہی جاری تھا۔ عریشہ کو کچھ شاپنگ کرنی تھی، لیکن اکیلے جانے کی پرمیشن نہ مل سکی تھی، سو کب سے دریچے میں کھڑی وسان کا انتظار کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ نیچے بھاگی آئی۔ وسان سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مکمل بلیک لیدر کی پینٹ شرٹ میں ہلکی ہلکی شیو بڑھائے وہ خاصا نڈھال لگ رہا تھا۔ بڑی بڑی ستارہ سی چمکتی روشن آنکھیں تھکن سے چور تھیں۔ آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ نظر اچھی طرح تیار ہوئی خوبصورت سی عریشہ پر پڑی تو چونک کر کھڑا ہو گیا۔ واہ بیگم، آج تو بڑے رنگ و روغن کیے ہوئے ہیں، کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس کا لہجہ وہی تھا، دل چیرتا ہوا۔ عریشہ نے زچ ہو کر رخ پھیر کر کرب سے آنکھیں موند لی۔ وہ لاکھ مصالحت کی کوشش کرتی، لیکن وسان کا ایسا ہی بد تہذیب لہجہ اس کی یہ کوشش ہمیشہ ناکام بنا دیتا۔ مجھے جس کا انتظار ہے وہ لوٹ کے جانے کب آئے گا؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن وسان کی سماعتوں تک بخوبی پہنچ گئی۔ وہ بنا کر اٹھا اور عریشہ کا سیاہ ریشمی بال مٹھی میں جکڑ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو محترمہ عریشہ صاحبہ، کم از کم میری زندگی میں تو تم اس خبیث انسان کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ دل کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی سلگ رہا تھا۔ عریشہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بولی،
کاش کہ میں تمہاری زندگی کے عوض ہی اس کی رفاقت کی دعا کر سکتی مسٹر وسان، لیکن کیا کروں، قسمت میں نا رسائی کا عذاب لکھا تھا۔ سو جب تک زندگی میں ہے بھگتنا ہے، لیکن جس دن وہ لوٹ آیا نا، اس دن تمہارا پتہ بھی نہ چلے گا کہ کدھر چلے گئے۔ پیار میں بڑی طاقت ہوتی ہے وسان صدیقی، تمہاری کھوکھلی ہستی اس طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اوکے؟ بظاہر پرسکون لہجے میں کہتی وہ وسان کے دل و جان میں آگ لگا گئی تھی۔ تم ایک نہایت بد تہذیب اور بد کردار عورت ہو۔ اس کے یہ کہنا ہی تھا کہ اس فوراً چیخ پڑی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میرے کردار کو نشانہ مت بناؤ مسٹر وسان، کیونکہ عورت کردار پر تہمت برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اور عورت، تمہارا عورت سے واسطہ ہی کیا؟ عورت تو محبت کا سمندر ہے، وفا کی دیوی ہے، بیوی کے روپ میں ہو تو چاہتوں کا جہان ہے، لیکن تم… مسٹر وسان، میں بھی محبت کا سمندر ہوں، میں بھی وفا کی دیوی ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرا ہر جذبہ میرے محبوب کے لیے ہے، جو بد نصیبی کے باعث میرا ہم سفر نہ بن سکا۔ غصے سے اس کی بات کاٹ کر وہ رسان سے گویا ہوئی اور آنکھوں میں اداس نمکین پانی بھرنے لگا۔ وسان کی ضبط کی انتہا ہو گئی تھی۔ بہت وفا ہے نا تم میں، تو چلو نکل جاؤ میری زندگی سے، میرے گھر سے، اور دوبارہ پلٹ کر کبھی ادھر کا رخ مت کرنا۔ جاؤ اسی کے پاس جس کے لوٹ آنے کا تمہیں بہت انتظار ہے۔ سختی سے وہ اس کا بازو دبوچے وہ کمرے سے باہر لے جانے لگا تو عریشہ نے جھٹکے سے بازو چھڑا لیے۔ میں تمہارے ساتھ بھاگ کر نہیں آئی تھی مسٹر وسان جو رات کی تاریکی میں نکل جاؤں۔ جس گھر سے باعزت بیاہ کر لائے تھے خود چل کر وہیں چھوڑ آؤ مجھے۔ عریشہ کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ وسان بولا، تو ٹھیک ہے، پھر دیکھو آج کے بعد میں تم پر کس قدر زندگی کو تنگ کرتا ہوں۔ بہت غرور ہے نا تمہیں خود پر، آج کے بعد دن رات زخم گنو گی تم اپنے۔ زخمی لہجے میں دہاڑتا وہ اسے کمرے میں قید کر کے خود باہر نکل گیا۔ عریشہ سر گھٹنوں پر جھکا کے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ 2 دن مسلسل کمرے میں بھوکا پیاسا قید رکھنے کے بعد تیسرے دن شام میں وہ آیا تو بنا اس سے کوئی بات کیے بازو سے کھینچ کر باہر گاڑی تک لے آیا۔ تقریباً دھکا دینے والے انداز میں اسے گاڑی میں دھکیلا، پھر پھرتی سے دوسری جانب پر دروازہ کھول کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ عریشہ تو ہکا بکا حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ تیزی سے بالکل سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ گاڑی رکی تو مارے خوشی کے عریشہ کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ ظالم صیاد نے گویا رہائی کا پروانہ دے دیا تھا۔ پاپا جی کا خوبصورت آفس سامنے تھا۔ اسے گاڑی میں ہی بیٹھے رہنے کی ہدایت کر کے وہ خود آفس کے اندر چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد باہر آئے تو پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حیرت سے گنگ عریشہ اس سے کوئی سوال کرنے سے قاصر رہی۔ دوبارہ گاڑی ایک اسپتال کے سامنے رکی تو اس نے سوالی نظروں سے وسان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نہ وحشت تھی نہ غصہ، البتہ رنج ضرور تھا۔ پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، جلدی باہر آؤ، پاپا جی کی حالت بہت نازک ہے۔ سپاٹ سے لہجے میں کہے اس کے یہ چند الفاظ عریشہ کو کسی قیامت سے کم نہ لگے۔ بکھرتے اعصاب و دل کو سنبھالتی وہ کسی چابی والی گڑیا کی طرح فوراً متحرک ہوئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اسپتال میں داخل ہوئی۔ وسان بھی فوراً پیچھے چلا آیا، پھر اس نے ہی ڈیوٹی پر موجود عملے سے مطلوبہ وارڈ کا نمبر پوچھا اور عریشہ کو لے کر اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کے پاپا ایڈمٹ تھے۔ سارم بھیا، دعا بابی بھی انہیں کوریڈور میں ہی مل گئے۔ وہ دعا بابی سے لپٹ کر خوب روئی۔ جس پاپا کی خوشی اور زندگی کے لیے اس نے اپنی ذات کو قربان کر دیا تھا، آج وہی زندگی اور موت کے درمیان ڈول رہے تھے۔ آنکھیں تھی کہ برس برس کے سرخ ہوگی، لیکن کوئی آنسو، کوئی پکار، کوئی دعا پاپا جی کو آخرت کے سفر پر گامزن ہونے سے نہ روک سکی۔ ان کی موت پر عریشہ کو لگا گویا پورا آسمان ہی ایک دم اس کے سر پر دھڑام سے آ گرا ہو۔ ڈاکٹر سوری کہہ کر جا چکا تھا۔ سارم بھائی نے دیوار سے ٹکر ماری، دعا بابی نے بمشکل اپنی چیخ روکی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وسان شدید حیرانی سے اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے بینچ پر بیٹھ گیا، لیکن عریشہ کو لگا کہ وہ گویا ڈھے سی گئی ہے۔ اس نے چیخ چیخ کر دھاڑے مار مار کر رونا چاہا، لیکن آنسو تھے کہ جیسے آنکھوں میں ہی جم گئے تھے۔ سختی سے کی کیفیت میں وہ سارم بھائی اور دعا بابی کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ پاپا جی کی ڈیڈ باڈی گھر لے آئی گئی۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ہر طرف آہو بکا کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر وہ چپ چاپ گمسم ساکت نگاہوں سے بیٹھی ہر آنے جانے والے کو حیرانی سے تکتی رہی۔
دعا بابی سارے بھائی یہاں تک کہ وسان نے بھی اس کا سکتہ توڑنے کی بہت کوشش کر ڈالی لیکن وہ ویسی ہی رہی۔ پاپا جی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ گھر بھی مہمانوں سے خالی ہو گیا۔ روزگاری زندگی نے سارے مور وسان کو بھی حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن بس ایک وہی تھی جو حقیقت کو قبول نہ کر سکی، اور اس وقت بھی خالی ذہن اور خالی آنکھوں سے خلا میں تکتی بہت بکھری بکھری سی سبزی بنا رہی تھی۔ دعا بابی اس کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ سبزی والی ٹوکری پر پرے دھکیل کر اس نے نڈھال انداز میں سر ٹیبل پر ٹکا دیا۔ تبھی اس کی سماعتوں سے ایک مانوس آواز ٹکرائی۔ کیسی ہو عرشی؟ آواز پر عریشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ آنکھوں نے جو صورت دیکھی اس نے تو گویا بصارت کو ہی پتھر کر دیا۔ بڑی ہوئی شیو، میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس، کمزور سا جسم، تھکا تھکا سا چہرہ، وہ بلا شبہ اس کا کاشی تھا۔ آپ ہی آپ پتھر آنکھوں سے کسی خاموش جھیل کی مانند کب سے رکے گرم گرم آنسو گالوں پر پھسل پڑے۔ آنکھوں کے گوشے تو گویا خود ہی آنکھوں کے گوشے تو کاشی کی بصارتوں کے بھی نم تھے۔ زندہ لاشیں کیسی ہوتی ہیں کاشی؟ کوئی یوں بھی کرتا ہے عرشی جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ اسی کے سامنے بیٹھتے وہ بہت شکستہ لہجے میں بولا۔ تم نے تو مجھے یہ پوچھنے کا موقع بھی نہ دیا کہ میرا قصور کیا تھا جو مجھے تا عمر در بدری اور بے سکونی کی سزا دے ڈالی، اور خاموشی سے زندگی کے سفر میں کسی اور کا ہاتھ تھام لیا۔ تم تو بڑی بے ایمان نکلی عرشی، بہت بے ایمان۔ اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی اور اداس ویران آنکھوں سے آنسو، جسے اس نے بڑی سنگ دلی سے انگلی کی نوک سے پرے جھٹک دیا۔ عریشہ کی جھیل سی گہری آنکھوں میں خود آنسوؤں کا سمندر جمع ہو گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بول پائی۔ کچھ تو بولو عرشی، کم از کم یہ تو بتا دو کہ تمہارے بن میں زندگی کا یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں، کیسے جیوں؟ ایک سال تو کیا تم نے تو ایک ماہ بھی میرا انتظار نہ کیا۔ کیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں عرشی کہ اب مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں؟ بوجھل لہجے میں کرب کی گہری آمیزش تھی۔ وہ بولی، تم یہاں سے چلے جاؤ کاشی، خدا کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تو چلا ہی جاؤں گا سنگ دل، لیکن بس عادت سی ہو گئی ہے نا کہ ہر دکھ ہر سکھ مل کر شیئر کرنے کی۔ انکل کی ڈیتھ کا صدمہ بھی تم تک کھینچ لایا مجھے۔ عرشی میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، بس صرف اتنا بتا دو کہ یہ شادی کیا تم نے اپنی خوشی سے کی ہے؟ کیا بچپن کے وہ سبھی دن جو ایک دوسرے کی ہمراہی میں کھیلتے کودتے ہنستے مسکراتے ہم نے بتائے تھے، وہ تمہارا مجھ سے لڑنا جھگڑنا روٹھنا منانا، وہ تمہارے دل میں میری محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، وہ تمہاری آنکھوں میں صرف میری محبت کے جگمگاتے دیپک، کیا وہ سب فریب تھا؟ نہیں عرشی، تم ہی نے تو کہا تھا کہ محبت سب کچھ ہو سکتی ہے، بس ایک فریب نہیں ہوتی۔ تو پھر میرے جذبے بے معنی کیوں ہوئے عرشی؟ پلیز بتاؤ مجھے، کچھ تو بولو۔ محبت کے صدمے نے واقعی کاشی کو بڑا نڈھال سا کر دیا تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی کاشی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے دل نے بچپن سے اب تک بس ایک تم ہی کو چاہا ہے، تمہیں ہی اپنا مانا ہے۔ یہ شادی تو زہر کا وہ کڑوا گھونٹ ہے جو زبردستی میں نے خود پیا ہے۔ میں لمحہ بلمحہ سلگ رہی ہوں کاشی، میں ختم ہو رہی ہوں، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، پلیز کاشی۔ اس کی آواز پر کاشی تڑپ کر ہی رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وسان کے فلک شگاف کہنے ان دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کون سی فلم کا سین چل رہا ہے بھائی؟ مس عریشہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلگتے کانٹ دار لہجے میں سوال کرتا عریشہ کو بہت ظالم سا لگا۔ کاشی، یہ شخص مجھے مار ڈالے گا، فار گاڈ سیک مجھے اس سے بچا لو، مجھے بچا لو کاشی، پلیز۔ برق روی سے بھاگ کر وہ کاشی کے قریب ہو گئی تو اس نے اس کے ہاتھ تھام کر خود سے قریب کر لیا۔ وسان کے دل میں تو آگ سی جل اٹھی۔ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس نے عریشہ کو کاشان سے جدا کر دیا۔ بد کردار عورت، شادی شدہ ہو کر شوہر کے سامنے ہی ایسی چھچوری حرکتیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی زبان کو لگام دو وسیع، عریشہ کے دامن پر قطعی کوئی تہمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا بابی کے گرجتے لہجے نے ایک پل کے لیے ماحول میں سناٹا پھیلا دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ عریشہ اب تمہاری دسترس میں ہے، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے پاکیزہ جذبوں میں کاشان کو شامل رکھا ہے، اور ان کی محبت بد کرداری نہیں، معصومیت اور اپنائیت کا عنوان ہے، سمجھے تم؟
عریشہ کو ساتھ لگائے وہ قدرے سختی سے بولی تھی۔ وسان سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا تو وہ کاشی سے بولی، میں جانتی ہوں کہ تم نے عریشہ سے سچا پیار کیا ہے کاشی، لیکن بس اتنا سمجھ لو کہ تم دونوں کا ملاپ قدرت کو منظور نہ تھا، ورنہ یہ عین نکاح والے دن کٹنے بھی ہی کیوں ہوتی۔ قسمت کے لکھے کو اپنا نصیب مان لو کاشی، پلیز عرشی کی زندگی سے نکل جاؤ۔ ان کی بات سن کر کاشی تڑپ اٹھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیے بھابھی، ماما نے جو بھی کیا اس کے لیے میں تو قصوروار نہیں ہوں۔ جب شادی کروا کے عرشی خوش نہیں تو میں خوش نہیں، یہاں تک کہ خود وسان بھی خوش نہیں، تو پھر ایسی شادی کا کیا فائدہ بھابھی؟ میں عرشی کے بنا زندہ نہیں رکھ سکتا، پلیز مجھ پر رحم کیجیے اور میرا ساتھ دیجیے۔ عریشہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، سوری بھابھی، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں بھی کاشی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس جنگلی انسان نے زندہ جلا دی ہے مجھے، لیکن میں جینا چاہتی ہوں۔ میں وسان سے ڈائیورس چاہتی ہوں بھابھی، پلیز اسے کہہ دیں کہ مجھے میری آزاد زندگی کی رہائی کا پروانہ دے دیں۔ پلیز بھابھی میری مدد کریں۔ اوکے بیٹا، ریلیکس ہو جاؤ اور تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں وسان سے بات کر لوں گی۔ رسان سے لہجے میں بولتی دعا بھابھی نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ اور پھر کتنی رات بیت گئی لیکن وسان کا کچھ پتہ نہ تھا کہ کہاں ہے۔ برآمدے میں بے قراری سے ٹہلتی دعا بھابھی کی سوچوں میں فکر کا گہرا عکس تھا۔ وسان سے عریشہ کا نکاح کرانے میں پاپا جی کے ساتھ ساتھ خود وہ بھی شامل تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وسان اوپر سے جتنا سخت اور سنگ دل نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی گھائل اور محبتوں کا پیاسا ہے۔ جبکہ کاشی سے اگر عریشہ کا بیاہ بھی کر دیا جاتا تو لازمی بات تھی کہ پھوپھو کی نفرت اور بہکاوے میں آ کر کسی نہ کسی دن وہ اسے 3 دن گھر سے غائب رہنے اور عین نکاح کے روز اغوا ہونے کا طعنہ ضرور دیتا، اور یہ درد ایسا درد ہوتا کہ نازک اور حساس دل والی عریشہ کے لیے قطعی ناقابل برداشت ہوتا۔ اب بھی سارم بھائی سے پوشیدہ وہ کسی نہ کسی طرح وسان کو سمجھانے کا پروگرام ترتیب دیے بیٹھی تھی۔ ایک دم ہی وسان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ گاڑی پارک کر کے بکھرا بکھرا سا وسان جو ہی آگے بڑھا تو دعا بھابھی کو اتنی رات کے برآمدے میں اپنی راہ تکتے دیکھ کر چونک گیا۔ آج لوٹنے میں اتنی دیر کر دی تم نے، کیا بہت ناراض ہو وسی؟ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ وسان کا سر جھک گیا اور بولا، نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وسان پلیز بیٹھو میرے پاس، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ گو کہ رات کافی ہو گئی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے تم سے اس موضوع پر بات کرنے میں مزید دیر کی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ وسان چونک کر ان کی اداس آنکھوں میں دیکھتا ہوا قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتی ہوں وسی کہ تم عرشی سے بہت پیار کرتے ہو، اس لیے وہ تم کسی اور کو چاہے تم سے یہ برداشت نہیں۔ اصل میں پیار چیز ہی ایسی ہے، انسان جس کو چاہے پھر اس کے سوا دنیا کی کوئی خوبصورتی متاثر نہیں کرتی۔ تم بہت سمجھدار ہو وسی، اس لیے تو عریشہ کی مرضی اور فیصلے کے خلاف پاپا جی اور میں نے تمہیں اسے تمہاری دسترس میں سونپا تھا۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتی، بس اسے یہ دکھ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اسے تم سے منسوب کر کے اس پر ظلم کیا گیا۔ اسے یہ گمان ہے کہ تمہاری پھوپھو کی شکستہ محبت کے تاوان میں ہم سب نے مل کر اس کی محبت اور جذبات کو سولی چڑھا دیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاپا جی شروع سے ہی تم سے بہت انسپائر تھے، تبھی تو انہوں نے اپنا پیار، اپنا سارا کاروبار، اعتماد، یہاں تک کہ اپنی اکلوتی لخت جگر بھی تمہیں سونپ دی۔ گزرے ہوئے ماضی کے لیے اپنے حال کو اذیت ناک بنانا سب سے بڑی ستم ظریفی ہے وسی۔ جیسے تم ساری عمر محبتوں کو ترسے ہو، ویسے ہی ماما کی دائمی جدائی اور پاپا کی کاروباری مصروفیت کے باعث عریشہ بھی تنہائیوں کا شکار ہو گئی ہے، اور پھر اسے اپنا ہر دکھ سکھ کہنے کے لیے صرف کاشی کی ذات ملی۔ کاشی سے ہی اسے پیار ملا، اس لیے وہ ہر حقیقت سے آنکھیں چرائے ابھی تک اسے ہی اپنا مسیحا سمجھتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کاشی اسے نہیں چاہتا، وہ بھی اسے بہت چاہتا ہے، لیکن وسی اس کی چاہت بہتے پانی پر تعمیر مکان کی مانند ہے۔ وہ بہت ایموشنل ہے، پیار میں کوتاہی یا کسی قسم کی ٹریجڈی کا قائل نہیں، اور عریشہ اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ پلیز وسی اسے خود میں الجھا لو، وہ جو قدم اٹھانے جا رہی ہے وہ راہیں اسے تباہیوں اور اندھیروں میں دھکیل دیں گی، اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی میرے بھائی، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دعا بھابھی کی آواز بھر آئی تھی۔
وسان کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی۔ میں آپ کے خلوص اور محبت کا مشکور ہوں بھابھی، لیکن آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی۔ وہ کاشی سے محبت کرتی ہے، میں بھلا اس سے محبت کی بھیک کیسے مانگوں؟ محبت کی بھیک نہیں ملتی وسیع، یہ تو وہ پودا ہے جو دل کی سرزمین پر کبھی بھی آپ اگ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسے اپنی قربت اور رفاقت میں ہی اس قدر الجھا لو وسیع کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھ ہی نہ سکے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ تمہاری محبت کو جان جائے گی اور تب وہ حقیقت کو بہتر انداز میں سوچ سکے گی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا وسیع؟ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے وسیع کی طرف دیکھ کر پوچھا تو اس نے گہری سرد سانس بھر کے ہاں میں سر ہلا دیا اور دعا بابی سے اپنی خوشیوں کے لیے دعا کو رہنے کی التجا کرتا وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا وہاں سے اٹھایا۔ بھابھی کے مشورے کے بعد سب سے پہلے اس نے اس شہر سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کیا اور ارادہ کیا کہ چند دنوں کے لیے قیام پھر مری والے بنگلے میں ہی کیا جائے، جہاں پر کاشی کی آمد و رفت تقریباً ناممکن تھی۔ اور یہ بھی اچھا ہی تھا کہ کاشی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، وگرنہ عریشہ نے تو طوفان کھڑا کر دینا تھا۔ کاشی سے رابطہ کرنے کی بار بار کوشش کی تھی اس نے، لیکن پھپھو نے زبردست اس کی انسلٹ کر دی تھی۔ اسے دعا بابی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا جو اس کی اور کاشی کی مدد کرنے کے لیے کے بجائے وسان کا ساتھ دے رہی تھی۔ روتی بلکتی مچلتی وہ ایک مرتبہ پھر وسان کے ساتھ اسی زندان میں آ گئی جہاں کے در و دیوار میں اسے ہر پل اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا۔ پھر کتنے ہی دن وہ روتی رہی۔ وسان نے موبائل اور فون سب غائب کر دیے تھے۔ اتنے بڑے گھر میں اپنی قسمت پر ماتم کرتی وہ سارا دن دیواروں سے سر ٹکراتی پھرتی اور ہر گزرتے پل کے ساتھ وسان سے اس کی نفرت شدید تر ہوتی جاتی۔ اپنے معمول کے مطابق اس روز بھی وہ رات کو دیر سے گھر آیا تو گاڑی کا ہارن سن کر وہ جو ڈائری لکھ رہی تھی جلدی سے چھپا کر بیڈ پر آ گئی اور رخ پھیر کر رسالہ کھول لیا۔ وہ کمرے میں آئے تو اسے رخ پھیرے لیٹے دیکھ کر اور اپنا منتظر پا کر زیر لب مسکرا اٹھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کیا، پھر کوٹ اتار کر سامنے صوفے پر ہی پھینک دیا اور بولا، عریشہ پلیز کھانا لے آؤ، آج بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ تکیے سے ٹیک لگا کر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھتے اس نے کہا، مجھے بھوک نہیں تھی اس لیے میں نے کھانا نہیں بنایا۔ عریشہ کا جواب روکھا پھیکا سا تھا۔ کمال ہے یار، میرے لیے تو بنانا تھا۔ وہ واقعی اس کی بات پر چونک پڑا تھا۔ جہاں سے اتنی رات دیر سے لوٹے ہو وہاں کھانا نہیں ملتا کیا؟ اپنی طرف سے سلگتے لہجے میں پوچھا گیا تھا، لیکن وسان اس کی بات پر ہنس پڑا۔ چلیں ٹھیک ہے، آج بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ اس کے قدرے لاپرواہ مصلحت آمیز انداز پر عریشہ سلگ اٹھی، ایک دم سے اٹھ کر اس کے بالکل مقابل آ بیٹھی۔ آج وہ اندر کی ساری بھڑاس نکال لینا چاہتی تھی۔ ویسا وسان حیرانی سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا تو وہ بولی، آپ ہمیشہ بھوکے ہی رہیں گے مسٹر وسان، کیونکہ زبردستی کا سودا کرنے والوں کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آتا۔ آپ نے میری خوشیوں کو آگ لگائی عین اس وقت جب میں منزل پر پہنچ گئی تھی۔ آپ نے میری راہ میں اندھیرا ہی اندھیرا کر دیا۔ کیا ملا آپ کو مسٹر وسان؟ ہاں کیا ملا آپ کو؟ مجھے تو میرا پیار کبھی نہ کبھی مل ہی جائے گا، لیکن آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ میری زندگی برباد کا آپ کو کیا ملا؟ مجھ پر نہ صحیح، خدا کے لیے خود پر ہی رحم کر لیجیے۔ کیوں ایسی تکلیف دہ زندگی خود بھی جی رہے ہیں اور اپنے ساتھ مجھے بھی جینے پر مجبور کر رہے ہیں؟ عریشہ کے لفظ میں گہری اذیت تھی۔ وسان کا دل دکھا، لیکن اس نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلا لی۔ ٹھیک ہے مس عریشہ، ایز یو وش، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسکراتے ہونٹوں سے ادا ہونے والے الفاظ نے عریشہ کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے کانوں نے اس پتھر دل سے ابھی جو کچھ سنا تھا اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ بھلا اسے اس کی خوشیوں کی پرواہ کب سے ہو گئی تھی؟ جانے وہ اس کیفیت میں کب تک رہتی کہ وسان کے پاکٹ میں موبائل کی بیل نے اس کی محویت توڑ ڈالی۔ وسان نے ایک نظر اس پر ڈال کر کال ریسیو کی۔ ہیلو، وسان سپیکنگ۔ اس نے تمہید باندھی پر دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ارے تمہیں نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا جانے وسیع، کہو کیسے یاد ستائی ہماری اس وقت۔ اس کے کھلکھلاتے بے تکلف انداز نے عریشہ کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولا، پلیز یار خفگی کی دھمکیاں مت دیا کرو، نازک دل ہوں، سہ نہیں پاؤں گا۔ پلیز بلیو می، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ ایک دم پکا ہے۔
مکمل تیاری رکھو جانے بہار، اور اپنے پیار پر یقین رکھو، اوکے؟ پھول برساتے لہجے میں اس کا تن من سلگھا دیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا، تم اس کا سوال مت اٹھایا کرو، سمجھو اسے زندگی سے خارج کر دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ میرے لیے ہے ہی نہیں۔ بس تم مجھ پر اعتماد رکھو، بلکہ ٹھہرو، کافی ٹائم ہو گیا ہے، لیکن تم ویٹ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، اوکے؟ گڈ لک۔ ریسیور چوم کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر بیڈ سے اترنے لگا تو عریشہ بول پڑی، یہ گھر سے باہر دلچسپیاں کب سے تلاش کر لیا آپ نے؟ اس فون سے وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ شخص جو اسے جنون کی حد تک چاہتا ہے اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ بولا، میڈم گھر میں دلچسپی تھی ہی کب؟ دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا۔ ویسے میرے خیال سے بہادر تو بہت ہو تم، میں ہوں نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ جوتے دوبارہ پہنتا وہ بولا تو عریشہ چڑ سے گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں، ایک چھوڑ کر 50 لڑکیاں الجھائیں آپ، لیکن اس وقت میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، کیونکہ اتنی غیر آباد سی جگہ پر اتنا بڑا محل سا گھر اتنی رات گئے اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وسان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ محبت 50 سے نہیں، صرف ایک ہی سے کی جاتی ہے مس عریشہ، آپ مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، اوکے؟ وسان کے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں حد درجہ بیگانگی تھی۔ وہ کمرے سے نکل چکا تھا اور عریشہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ساری رات جیسے کانٹوں پر بسر ہوئی تھی، پہلو بدل بدل کے تھک گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آپ بار بار بھر آنے والی آنکھوں کے نمکین پانی کا مفہوم سمجھنے سے وہ خود قاصر تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی اور کاشی کے مابین جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ خود بہت دور ہو رہی تھی۔ پھر دل کو اب تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ تنہائی کا خوف ساری رات اس پر غالب رہا۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر تھی جب وہ واپس آیا تھا۔ عریشہ کی سرخ آنکھیں اس کے رات بھر جاگنے کی چگلی کھا رہی تھی۔ وسان کو یک گونا سکون ہوا۔ وہ بولا، سنو، صبح مجھے جلدی مت جگانا، بہت تھکن ہے۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے اس نے عریشہ کو مخاطب کیا تو وہ بولی، آپ مجھے آزاد کب کر رہے ہیں؟ رخ پھیرے پھیرے ہی لہجے میں اس نے سوال پوچھا تھا۔ جب تم چاہو، کہو تو ابھی کر دیتا ہوں۔ پہلی بار سے جلانے کا موقع ملا تھا سو خوب قرض چکا رہا تھا۔ اپنی اس قدر بے قدری نے اس کا دل دکھایا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وسان نے ہاتھ بڑھا کے اسے قریب کرتے ہوئے رخ اپنی طرف کر لیا۔ بھیگی بھیگی سرخ آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ وسان نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں بہت یاد آ رہی ہے کاشی کی؟ ہاں یاد آ رہی ہے مجھے، آج اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا اس سے بات کرنا چاہو گی؟ اس کی اپنائیت بھرے جملے نے عریشہ کو چونکا دیا۔ محبت کا درد تو محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے نا عرشی۔ مجھے سبینہ سے محبت ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کا درد کیا ہوتا ہے۔ افسوس کہ میں نے ناحق اتنے دن اپنی جھوٹی انا میں تمہیں قید رکھا۔ اپنے جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملاتے ہوئے اس نے افسوسانہ لہجے میں کہا تو عریشہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ محبتوں کے مارے عشق کے ہاتھوں مجبور اس کا جارحانہ رویہ برداشت کر کے بھی اسے اپنا نام دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ آگاہی تو ابھی ہوئی تھی کہ وہ تو اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وسان نے موبائل اسے تھمایا اور کہا، لو کاشی سے بات کر لو۔ دوسری طرف بے قرار کاشان مچل کر رہ گیا۔ عرشی میری جان بات کرو مجھ سے، پلیز عرشی بتاؤ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ وہ تڑپ رہا تھا۔ وہ بولی، آئی لو یو کاشی، لو یو ویری مچ، پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ کاشی، پلیز۔ فون پر ہی وہ سسک پڑی تھی۔ وسان اداس نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کاشی، وسان نے کہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، وہ اب ہمارے راستے سے نکل جائے گا، تم مجھے سنبھال لو گے نا کاشی، پلیز واپس آ جاؤ۔ گالوں پر متواتر بہتے آنسو نے وسان کا دل جکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل آف کر دیا، پھر کھینچ کر عریشہ کو باہوں میں جکڑ لیا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو پڑی۔ پلیز آنسو مت بہاؤ عریشہ، تم کاشی کو چاہتی ہو نا، تو میں تم سے پرومس کرتا ہوں بہت جلد تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا، اور پھر کاشی تمہارا ہوگا، اوکے؟ بچوں کی طرف سے چپ کراتے ہوئے اس کے آنسو پوچھنے لگا تو عریشہ ایک جھٹکے سے خود کو اسے الگ کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور پھر 3 دن ہو گئے وسان گھر نہیں آیا تھا۔ وہ عجیب اور اداسی اور تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہی گھریلو کام جو پہلے اسے رلا دیتے تھے اب اس قدر جلدی ختم ہو جاتے کہ وہ فرصت سے چڑھنے لگتی۔
ہر روز وہ مختلف قسم کے کھانے بناتی، دل لگا کر مختلف ڈشز تیار کرتی، صفائی ستھرائی کرتی، لیکن وہ منتظر ہی رہتی مگر وسان گھر نہ آتا۔ اگر آتا بھی تو پل دو پل کے لیے رکتا، واش روم لے کر کپڑے بدلتا، بال بناتا، اچھی طرح تیاری کر کے پرفیوم کی خوشبو میں مہکتا، اس سے بات تو کرنا تو دور، ایک نظر ڈالنا بھی گوارا کیے بغیر باہر نکل جاتا، اور وہ منتظر ہی رہتی کہ وہ اس سے بات کرے، اس کا حال پوچھے، کم از کم اس پر کوئی ظلم ہی کر دے، ہاتھ ہی اٹھائے، لیکن وہ تو بالکل لاپرواہ ہو چکا تھا۔ ایک شام وہ جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ عریشہ اس وقت کچن میں تھی، سو وہ ادھر ہی آ گیا اپنے کام میں محو، اسے اس کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ لگتا ہے مصروفیات کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہیں۔ اس کے کھلکھلاتے شوخ لہجے پر عریشہ نے یکدم پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل ہی قریب کھڑا تھا۔ ایک پیاسی نظر اس پر ڈال کر وہ پھر سے کام میں مشغول ہو گئی۔ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا منزل مل گئی ہے آپ کو؟ آج کل جانے کیوں آپ اس کا لہجہ زخمی ہو جاتا تھا۔ منزل تو پتہ نہیں کب ملے گی، البتہ خوش میں واقعی بہت ہوں، اور یہ خوشخبری ایسی ہے کہ تم بھی سنو گی تو کھل جاؤ گی، وسان نے چہک کر کہا، لیکن عریشہ نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وسان آج کل کن مصروفیات میں الجھا ہوا ہے، یقیناً اسے آزادی کی خبر سنا کر خوشخبری کا عنوان دے گا، اور وہ جانے کیوں یہ نہیں چاہ رہی تھی۔ کم آن یار، ایسی بھی کیا مصروفیت کی خوشخبری سننے کا وقت بھی نہ ملے؟ پتہ نہیں وہ اس کی مصروفیت سے جھنجھلا گیا تھا یا لاپرواہی سے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج آپ یقیناً سبینہ سے شادی کرنے جا رہے ہوں گے، لیکن یہ آپ کی ذاتی خوشی ہے، اور آپ کی ذاتی خوشیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بنا اس پر نظر ڈالے کام میں اس نے قطعی سرد انداز میں جواب دیا تھا۔ واقعی؟ میری خوشی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ اس کے شانوں کو تھامتے اس کا رخ اپنی طرف کر کے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جی بالکل درست سنا ہے آپ نے۔ عریشہ کی آنکھوں میں جتنی بے رخی تھی اتنا ہی الفاظ میں اعتماد تھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ وسان کے لبوں پر بکھر گئی، تاہم وہ اپنا بھرم رکھتے ہوئے بولا، جناب یہ خوشخبری میری ذاتی نہیں، ویسے تم تو اصرار کرو گی نہیں، اس لیے میں خود ہی سنا دیتا ہوں۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ دعا بابی نے ایک پیارے سے خوبصورت منع کو جنم دیا ہے، بہت خوش ہیں وہ۔ میں نے کل کے لیے تمہاری سیٹ اوکے کروا دی ہے، تیاری کر لینا تم۔ کچھ دیر اس کے چہرے پر خوشی کے عکس درعکس رنگ بکھرتے دیکھ کر وہ پلٹ گیا۔ عریشہ تو گویا مارے خوشی کے گنگ ہی ہو گئی تھی، تاہم خوشی سے مسکراتے اس نے وسان کو آواز دی، سنیے پلیز، ہم دونوں اکٹھے جائیں گے، اور میں منع کے لیے ڈھیروں شاپنگ بھی کرنا چاہتی ہوں، پلیز۔ اس نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی کہ عریشہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ سوری عریشہ، آج میرا سبینہ کے ساتھ ڈنر کا پروگرام ہے۔ وسان نے ایک نظر اس کے گلاب چہرے پر ڈال کر سہولت سے معذرت کر لی، تو عریشہ کا کھلکھلاتا چہرہ بجھ سا گیا۔ پلیز صرف آج کے لیے یہ پروگرام کینسل کر دیجیے۔ اب کہ وہ التجا پر اتر آئی تھی، لیکن وسان نے اثر نہ لیا اور بولا، سوری عریشہ، میں نے بڑی مشکل سے سبینہ کے روپ میں اپنا دکھ سکھ شیئر کرنے والا ساتھی ڈھونڈا ہے، اور میں اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ قطعی اجنبی انداز میں وہ کہتا چلا گیا تو عریشہ تڑپ کر رہ گئی، تاہم پھر بنا کچھ کہے رخ پھیر کے پلکوں پر آئے آنسو انگلیوں کے سپرد کرنے لگی۔ وسان کچن سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو گویا ٹھٹک ہی گیا۔ کرینے سے ترتیب شدہ ہر چیز نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ عین وسط میں رکھی سیف پر اس کی اور عریشہ کی شادی کی بڑی سی فریم شدہ تصویر بھی سجی تھی، جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن عریشہ نے وہ تصویر اپنے کمرے سے ہٹا دی تھی۔ پردے، الماری، بیڈ، سب میں نفاست اور صفائی جھلک رہی تھی۔ سیف میں اس کے تمام سوٹ پریس کیے ہوئے تھے، شیونگ کا سامان، جرابیں، بنیان، سب چیزیں ایک سائڈ پر دھرے تھے۔ وہ تو حیران ہی رہ گیا، چند ہی دنوں میں گویا انقلاب آ گیا تھا۔ حیرانی سے مسکراتا وہ پھر سے کچن میں آ گیا، جہاں عریشہ بے دردی سے پھسل آنے والے آنسوں کو صاف کر رہی تھی۔ وہ بولا، سنو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے سبی سے معذرت کر لی ہے۔ کس دل سے کی ہے یہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں، بہرحال تم فٹافٹ تیاری کر لو۔ احسان جتانے والے انداز میں جلدی بولا تو عریشہ نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر کچن سے نکل گئی۔ خوب دل لگا کر تیار ہوئی تو وسان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ قدرتی حسن سے تو وہ پہلے ہی مالا مال تھی، اب جو میک اپ کیا تو گویا اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ مشکل مچلتے دل کو سنبھالا۔ عریشہ نے پہلی بار اس کے پیسوں سے جی بھر کر شاپنگ کی، اور پہلی بار ہی تو وسان خوشی سے بے حال ہوا تھا، وگرنہ وہ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے کتنا ترس گیا تھا۔
اس کا بھی جی چاہتا تھا کہ وہ اسے چاہے، وہ دیر سے گھر آئے تو جھگڑا کرے، پھر وہ سو جتن کر کے اسے منائے۔ عریشہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرے، کھانا بنائے، اس کے لیے خود کو سنوارے، اسے ضرورت کی چھوٹی چیزوں کے لیے کہے، فرمائشیں کرے، لیکن وہ تو ہمیشہ درمیان میں فاصلے قائم کیے رہی۔ اور آج اپنی خوشی میں بے حال اس نے اجنبیت کی دیوار گرائی تو اس کے صدقے اسے بھی خوشی مل گئی تھی۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر وسان اس کے انکار کے باوجود اسے آئس کریم پارلر میں لے آیا۔ آج وہ خوش تھا اور اپنی خوشی کو جی بھر کے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ واپس گھر آئے تو کافی تھک چکے تھے۔ عریشہ بے حد خوشی سے اپنی خریدی ہوئی ایک ایک چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اور پھر رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ لمبے لمبے سانس بھرتی وہ پسینے سے شرابور تھی۔ وسان جو صوفے پر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر عریشہ پر نظر پڑی تو بھاگ کر اس کے پاس آ گیا، جو سہمی سی اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ عرشی، کیا ہوا جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ محبت اور پریشانی سے اس کے بال سنوارتے وہ فکر مندی سے گویا ہوا تو عریشہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر جی میں جانے کی آئی کہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وسان کو تو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے باہوں کے حلقے میں لیے وہ مسلسل چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ عریشہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، کیونکہ اس نے ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ڈھیروں پھولوں، سبزے اور خوبصورتی میں گھری وہ بھیڑ کے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے کھیل رہی تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر پیٹھ کیے وہ شخص بیٹھا تھا جس سے وہ بے حد محبت کر رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک ہی کوئی بدصورت اجنبی مخلوق آتی ہے اور اس نوجوان کو خون میں نہلا دیتی ہے جس سے وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ چیختی ہے، مچلتی ہے، دہائیاں دیتی ہے، لیکن کوئی اس کی ایک نہیں سنتا۔ تڑپتی مچلتی وہ اس مخلوق پر جھپٹ پڑتی ہے جس نے اس نوجوان کو قتل کیا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت حیرانی سے ساکت رہ جاتی ہے جب کاشان کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ بھاگ کر نوجوان کے پاس جاتی ہے، اسے سیدھا کرتی ہے تو یہ دیکھ کر ششدر رہ جاتی کہ وہ زخمی نوجوان وسان ہوتا ہے۔ وہ روتی ہے، تڑپتی ہے، لیکن کاشان اسے گھسیٹتا کھینچتا دور لے جاتا ہے، اور تبھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کا دل بری طرح اتھل پھتل ہو رہا تھا۔ پہلی بار وسان کی قربت اسے قابل نفرت نہیں بلکہ ایک تحفظ کا احساس لگ رہی تھی۔ رات جیسے تیسے بیت گئی، لیکن دل عجیب کافر سا ہو گیا تھا۔ ہمک کر اس کی قربت کا خواہش کرنے لگا تھا۔ طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے سفری پیکنگ شروع کی۔ وسان بھی اس کی ہیلپ کرواتا رہا۔ بائی پلان صرف 2.5 گھنٹے میں ہی وہ دعا بابی کے قریب تھی، اور خوب شکوہ کناں تھی کہ اتنی بڑی خوشخبری اس سے چھپا کے کیوں رکھی۔ ساتھ ہی ساتھ چھوٹے سے بھتیجے کو گود میں لیے چومتی رہی۔ وسان مسکرا کر اسے دیکھتا رہا اور بھابھی سے گفتگو بھی کرتا رہا۔ اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے، لیکن کاشان سے اس کا رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ دعا بابی کے تھرو سے پتہ چلا کہ وہ آج کل آؤٹ آف سٹی ہے۔ عریشہ سارا دن منع میں کھوئی رہتی اور وسان آفس میں۔ ایک روز اس کے جی میں جانے کیا آئی کہ وہ پاپا کے آفس چلی آئی۔ ایک پل کے لیے تو پاپا جی کی یاد نے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر دی، لیکن پھر وسان کا خیال کر کے اس نے آنسو پونچھ لیے۔ وہ اس کے روم میں داخل ہوئی تو سیکرٹری کو اس پر تقریباً جھکے دیکھ کر سلگ سی گئی۔ لگتا ہے یہاں بہت ہی ارجنٹ کام ہو رہا ہے، جو ارد گرد کا ہوش ہی نہیں۔ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے بولی تو وسان نے قدرے چونک کر سر اوپر اٹھایا، پھر اسے اپنے سامنے دیکھ کر گویا حیران ہی رہ گیا۔ ارے تم کب آئی یہاں؟ تمہیں کوئی ہوش ہو تو کسی کے آنے جانے کا علم ہو۔ اس کے لہجے میں ہنوز وہی مرچیں تھیں۔ وسان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لگتا ہے آج یہ صاحبہ نیند میں چل کر آئی ہے۔ اسے واقعی عرشی کو دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ شکر ہے خوشی ہو رہی ہے، حیرانی ہو رہی ہو تو واپس چلی جاتی۔ اسے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اسے شیئر کیوں نہیں کر پا رہی، جبکہ محبت کا دعویٰ بھی نہیں۔ فار گاڈ سیک یار، یہ جھگڑا گھر میں کر لینا، فی الحال تو ان سے ملو۔ یہ ہیں نیو آفس سیکرٹری مس نوشینہ افندی، اور نوشی یہ میری مسز ہیں عریشہ وسان۔ وسان نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے سیکرٹری کو مطلع کیا تھا، لیکن وہ تو بس اس کے منہ سے نکلے اپنے نئے نام میں الجھ گئی تھی۔ کتنا اچھا لگا تھا اس کے منہ سے عریشہ وسان سننا۔ سیکرٹری نے مسکرا کر اسے ہیلو میڈم کہا تو اس نے بھی مسکرا کے اس بات میں سر ہلاتے اس کا جواب دے دیا۔ جی کہیے جناب، آج اچانک چھاپا مارنے کی نوبت کیوں پیش آئی آپ کو؟ سیکرٹری کو فارغ کر کے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے شوخی سے بولا تو وہ کہنے لگی،
مجھے بھابھی اور منع کے لیے شاپنگ کرنا تھی۔ بھائی کو اپنے کاموں اور مشاغل سے فرصت نہیں، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی تھی۔ چلو اچھا کیا، خدا کا شکر ہے کہ جو ہم بھی کسی کام آئے آپ کے۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا، پھر کوٹ سنبھالتے اٹھ کھڑا ہوا تو عریشہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ بولا، ویسے اسے سرپرائز دیتی رہا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ جواباً عریشہ خاموش رہی۔ اپنے لیے تو اسے کیا شاپنگ کرنا تھی، حقیقت تو یہ تھی کہ اسے کاشی کے لیے گفٹ خریدنا تھا۔ وہ ہمیشہ سب سے پہلے اسے برتھ ڈے وش کرتی تھی اور جواب میں کاشی اسے ایک اچھا سا ڈنر کرواتا تھا، اور وہ شام ان دونوں کے لیے یادگار ہو جاتی تھی۔ پہلی سی دیوانگی نہ صحیح، لیکن وہ اس کی برتھ ڈے کو نہیں بھولی تھی۔ سنو، اگر کوئی تحفہ آپ کو دینا چاہے تو آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ وہ اسے ڈھیروں پرفیومز، بکے، ڈائریاں دے چکی تھی، اس لیے اس بار جاننا چاہتی تھی کہ مرد کو ان سب کے علاوہ کیا چیز اچھی لگتی ہے۔ مجھے تو بس محبت اچھی لگتی ہے، جتنی بھی ہے دے دو، وہ شوخی سے بولا، پھر اس کی سنجیدگی دیکھ کر خود ہی کہنے لگا، ایک اچھی سی خوبصورت شرٹ جسے جب بھی پہنوں دینے والے کی محبت کی خوشبو آئے۔ پتہ نہیں وہ اسے اپنی پسند بتا رہا تھا یا اس خوش فہمی میں پاگل ہو رہا تھا کہ عریشہ نے اس کے لیے تحفہ خریدنے کا سوچا ہے۔ وسان کی بات اسے بے حد معقول لگی، اس لیے اس نے اپنی پسند سے ایک بہت خوبصورت 3 پیس سوٹ خریدا۔ اسے پیک کروا کے ابھی وہ پلٹنا ہی چاہتی تھی کہ کاشی سے ٹکرائی۔ اسے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرانی سے بولی، ارے تم یہاں؟ کاشی بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجھے بھلا دیا تم نے نا عرشی؟ وہی شکوے اور وہی محبت بھرا لہجہ۔ عریشہ کا تو سر جھک گیا۔ وسان کو اپنا دل جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ کاشی، میں تمہیں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ لو، یہ تمہاری برتھ ڈے پر میرا ہدیہ ہے خلوص۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور لمبی عمر پاؤ۔ وسان کے ہاتھ سے گفٹ لے کر اس نے کاشی کو تھما دیا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا، اور وسان خالی خالی آنکھوں سے اس دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل نکال کر پاؤں تلے کچل دیا ہو، جیسے کسی نے محبت کا یقین دلا کر منہ پر اجنبیت کا تمانچہ دے مارا ہو۔ وہ مشکل ایکسکیوز کرتا وہ عریشہ کو وہیں چھوڑ کر ان دونوں کے درمیان سے نکل آیا۔ اور پھر جانے وہ واقعی بزنس میں مصروف تھا یا اپنی کسی مصروفیت میں، لیکن مسلسل 1 ہفتے سے اس کی گھر سے عدم موجودگی نے عریشہ کا دل کملا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ بھابھی اس کی دلی کیفیت سے بخوبی آگاہ تھی، تبھی تو محبت سے سمجھاتی کہ پیار اور جذباتی محبت میں کتنا فرق ہے، اور عریشہ اس حقیقت کو سمجھ کر بھی نہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ ہر رات نیند آنکھوں سے اوجھل ہوتی، لیکن اس روز جانے کیسے نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ رات کے کسی پہر اسے اپنا وجود مضبوط شکنجے میں جکڑتا محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کا نازک وجود وسان کی مضبوط گرفت میں تھا۔ اپنے دفاع کے لیے اس نے خود کو اس سے دور کرنا چاہا، لیکن وسان کی طاقت کے سامنے اس کا احتجاج کمزور کوشش ثابت ہوا۔ وہ باوجود چاہنے کے خود کو اس سے دور نہ کر پائی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھی، پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ بھلا وہ اس کی اتنی قربت کی عادی کہاں تھی کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر محسوس کرے؟ اور پھر صبح کب ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج تو وہ اپنے آپ سے بھی جھجک رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو اچھی بھلی روشنی پھیل چکی تھی۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ کمرے سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ نظر ٹیبل پر پڑے تازہ پھولوں کے گلدستے اور ان کے ساتھ ملحقہ ایک سفید کاغذ پر پڑی۔ حیرانی سے دھیرے دھیرے چلتی اور ٹیبل کے قریب آئی اور کاغذ اٹھا لیا۔ تجسس سے اسے کھولا اور تحریر پر نظریں جما دی۔ لکھا تھا، پیاری عریشہ، تمہیں یہ جان کر یقیناً خوشی ہوگی کہ آج میں حقیقت میں تمہاری زندگی سے دور اور بہت دور جا رہا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں عریشہ، میں تمہاری اور کاشی کی پرخلوص محبت سے ہار چکا ہوں۔ میں واقعی محبت بس ایک فریب نہیں ہوتی اور نہ ہی بھیک میں ملتی ہے، لیکن میں نے تمہیں چاہا ہے دل کی گہرائیوں سے، اس لیے تمہاری خوشی پر اپنی محبت کو قربان کر رہا ہوں۔ تمہارے ٹیبل کی دائیں دراز میں ایک خاکی لفافہ پڑا ہے اور اس میں ڈائیورس پیپرز ہیں۔ تم سائن کر دینا اور ہو سکے تو میرے گناہوں کے لیے مجھے معاف کر دینا، اور میرے حق میں دعا کرنا کہ میں تم سے بچھڑ کر پرائے دیس میں خود کو سنبھالے زندگی کا بوجھ اٹھا سکوں۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں تمہاری محبت کے چھاؤں میں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ فقط وسان احمد۔
خط پڑھ کر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ آنسو کب پلکوں کی باڑھ توڑ کر گالوں پر پھسل آئے تھے۔ بھلا یوں بھی محبت کی جاتی ہے وسان؟ کوئی یوں بھی کسی کو چاہتا ہے جیسے تم نے مجھے چاہا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے ہنسے، اپنی محبت کی قربانی میں ایک محبت کرنے والے کی قربانی پر کہہ لگائے، محبت کا جشن منائے، لیکن دل عجیب اداس ہو گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو دعا بابی اسے دیکھ کر ہلکا سا ہنس پڑی اور بولی، مبارک ہو عرشی، بالآخر تم نے اپنی منزل پا ہی لی۔ ان کا بظاہر عام سا انداز بھی اسے سخت تنزیہ محسوس ہوا۔ وہ بولی، تم نے محبت کا دل دکھایا ہے عرشی، میری دعا ہے محبت کبھی تمہارا دل نہ دکھائے۔ جاؤ عرشی، کاشی کو بتا دو کہ تمہیں رہائی مل گئی ہے۔ سخت لہجے کے باوجود ان کی آواز بھر آئی تھی۔ عریشہ نے آنسو بھری پر نم آنکھیں اٹھا کر ایک نظر انہیں دیکھا، پھر گھر سے باہر نکل آئی۔ پورچ میں سارم بھائی اور وسان دونوں کی گاڑیاں موجود تھیں۔ اس نے وسان کی گاڑی استعمال کی اور کاشان کے آفس کی طرف روانہ ہو گئی۔ 15 منٹ کے بعد وہ اس کے آفس میں تھی۔ سارا سٹاف چونکہ اس سے واقف تھا، سو وہ بڑی آسانی سے سیکرٹری سے کاشی کے موجودگی کا پوچھ کر اس کے کمرے کی طرف چلی آئی، لیکن اندر سے گونجتے کسی عورت کے کہکہے نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ کہاں گیا ہوگا بیچارہ وسی؟ کہکہے کے بعد کسی نے سوال کیا تھا۔ جہاں بھی جائے مجھے کیا، میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ میرے راستے سے نکل گیا۔ اب عریشہ بھی میری ہے اور اس کی تمام پراپرٹی بھی میری۔ محبت اور دولت کسی خوش نصیب کو ایک ساتھ ملتی ہے، اور میں خود کو خوش نصیب کہنے سے ہرگز نہیں ہچکچاؤں گا۔ یہ آواز بلا شبہ کاشی کی ہی تھی۔ عریشہ کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے۔ اسے لگا کہ ساتوں آسمان ایک دم اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ بوجھل دل اور بے جان قدموں سے چلتی وہ اس سے ملے بغیر آفس سے باہر آ گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے گاڑی میں پڑا وسان کا موبائل اٹھا کر گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ بھابھی، پلیز مجھے بتا دیجئے میرا وسی کہاں ہے؟ عرشی، وہ ہمیشہ کے لیے یورپ جا رہا ہے، خود کو تباہ کرنے اور زندگی سے انتقام لینے کے لیے۔ اسے روک لو عرشی، 11 بجے اس کی فلائٹ ہے، وہ چلا گیا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اسے روک لو چندا۔ بھابھی کی ملتجی آواز میں اسے اپنا دل تڑپتا ہوا محسوس ہوا۔ 11 بجنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے اور ایئرپورٹ کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ فل سپیڈ سے ڈرائیو کرتی وہ بمشکل ایئرپورٹ پر پہنچی۔ اپنا آپ سنبھالے بنا بھاگتی ہوئی وہ لاؤنج تک آئی، لیکن وقت نے اسے مات دے دی تھی۔ لندن جانے والی فلائٹ جا چکی تھی۔ ٹوٹتی بکھرتی وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی تھی۔ رہ رہ کر وسان کا چہرہ نگاہوں کے حلقے میں آنے لگا۔ دل کو بری طرح اس کی یاد ستانے لگی۔ اسے لگا کہ وہ زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گئی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھے رہنے کے بعد دوپٹے سے بے نیاز بکھرا بکھرا حلیہ لیے لٹی پٹی سی وہ ایئرپورٹ لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ ایک وہ کیا گیا، اسے لگا کہ سارا شہر ہی بے رونق ہو گیا ہے، کہیں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ محبت نے اس کا دل دکھایا تھا، دعا بابی کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اسے آواز آئی، مجھے لیے بغیر ہی واپس جا رہی ہو عرشی؟ وسان کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وسان کے گلابی ہونٹوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آپ؟ وہ تو جیسے بوکھلا ہی گئی تھی۔ وسان کی ستارے سی آنکھوں میں نہ کرب تھا نہ وحشت، وہاں تو صرف روشنی ہی روشنی تھی۔ ہاں عرشی، میرے جہاز میں سوار ہونے سے قبل ہی دعا بابی کے ایمرجنسی فون نے میرے بڑھتے قدم روک لیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آنکھوں میں جتنی چمک تھی، لہجے میں اتنی ہی سرشاری۔ ماری خوشی کے عریشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ نہ عرشی، اب یہ آنسو کبھی نہیں بہیں گے، سمجھی تم؟ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے آنسو اپنی انگلی کی پور سے جذب کرتے ہوئے اس نے کہا تو عریشہ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر سسک پڑی اور بولی، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے تھے وسی، کوئی یوں بھی کرتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ؟ وسان اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا بات ہے، کاشی کا محبت کا بھوت اتر گیا ہے سر سے؟ میرے سر سے تو اتر گیا ہے، آپ اپنے دل کا حال سنائیں۔ حسب عادت اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔
او مائی گاڈ یار، وہ تو تمہارے دل میں اپنی محبت کی داغ بیل ڈالنے کی ہلکی سی کوشش تھی، وگرنہ قسم سے تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچا ہی نہیں تھا۔ مت پوچھو کتنی اذیت میں گزرے ہیں وہ دن۔ چلو خیر، جلدی چلو، دعا بابی شدت سے ہماری منتظر ہوں گی، اور ہمیں بھی تو ان کا شکریہ ادا کرنا ہے نا؟ محبت سے اس کے ہاتھ تھامے وسان نے مسکرا کر کہا تو عریشہ نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ پرخلوص محبت کی سچی خوشبو ان کے ارد گرد اطراف میں بکھر رہی تھی۔ خوشی اور ملاپ کی مسرت سے سرشار ہنستے مسکراتے وہ دونوں اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔